ہمارے بعض نادان علماء کی جیسی یہ غلطی ہے ویسی ہی یہ غلطی بھی ہے کہ وہ رفع سے مراد جسمانی رفع سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ جسمانی رفع کے بارے میں کوئی بحث نہ تھی اور نہ یہ مسئلہ محتم بالشان ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا کے کسی مذہب کے نزدیک جسمانی رفع شرط نجات نہیں ہے مگر روحانی رفع شرط نجات ہے۔ اور یہودیوں کی یہ کوشش تھی کہ جو امر توریت کے روح سے شرط نجات ہے وہ حضرت عیسیٰ کی ذات سے مسلوب ثابت کر دیا جائے، یعنی یہ ثابت کیا جائے کہ وہ امر ان میں نہیں پایا جاتا۔ اسی غرض سے انہوں نے اپنی دانست میں صلیب دی تھی، اور صلیب کا نتیجہ تو توریت میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ جو شخص مصلوب ہو وہ ما جسم عنصری آسمان پر نہیں جاتا، بلکہ یہ ہے کہ راست بازوں کی طرح اس کی روح خدا کی طرف اٹھائی نہیں جاتی۔ یہودی اب تک زندہ موجود ہیں، اگر کسی کو تحقیق حق منظور ہوتی تو ان سے پوچھتا کہ تم نے صلیب دینے سے کیا نتیجہ نکالا؟ کیا یہ کہ حضرت عیسیٰ بوجہ صلیب جسمانی طور پر آسمان پر جانے سے روکے گئے، اور یا یہ کہ وہ صلیب پانے سے روحانی رفع اللہ سے ناکام رہے؟ کیا اس بات کا تصفیہ کچھ مشکل تھا؟ مگر اس پرآشوب زمانے میں لاکھوں میں سے کوئی ایسا انسان ہوگا جس کے دل کو یہ بے قراری ہوگی کہ وہ حق کی تلاش کرے۔ خدا تعالیٰ کا یہ ہم بندوں پر احسان ہے کہ وہ سچائی کو ہر ایک پہلو سے ظاہر کر دیتا ہے اور بعض دلائل کو بعض کے گواہ بنا دیتا ہے، اور نہیں چھوڑتا جب تک کہ خبیث کو طیب سے اور طیب کو خبیث سے الگ کر کے نہ دکھلاوے۔ سو اسی کی حمایت سے یہ ایک کرشمہ قدرت ہے کہ مرہم عیسیٰ کا نسخہ تمام کتابوں میں نکل آیا، اور ثابت ہو گیا کہ دنیا کے قریباً تمام طبیب مرہم عیسیٰ کا نسخہ اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں، اور یہ بھی تحریر کرتے آئے ہیں کہ یہ مرہم جو چوٹوں اور زخموں کے لیے نہایت درجہ فائدہ مند ہے، یہ حضرت عیسیٰ کے لیے بنائی گئی تھی۔ طبیبوں کی یہ تحقیقات ایک ایسے درجے کی تحقیقات ہے جس سے تمام اسرار الہی منکشف ہو جاتے ہیں اور اصل حقیقت کھلتی ہے، اور صاف طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے سوانے میں اصل بات صرف اس قدر تھی کہ وہ موافق وعدہ خدا تعالیٰ کے صلیبی قتل سے نجات دیے گئے، اور پھر اس مرہم کے ساتھ 40 دن تک ان کے زخموں کا علاج ہوتا رہا، جیسا کہ انجیلوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس مقام میں جہاں صلیب پر چڑھائے گئے تھے واقعہ صلیب کے بعد 40 دن تک پوشیدہ طور پر رہے۔ پھر جیسا کہ ان کو حکم تھا ان ملکوں کی طرف تشریف لے گئے جہاں جہاں یہودی اپنے وطن سے متفرق ہو کر آباد تھے، چنانچہ اسی نیت سے وہ کشمیر میں پہنچے، اور کشمیر میں 120 برس کی عمر میں وفات پائی، اور شہر سری نگر محلہ خان یار میں ان کا مزار ہے، اور اس جگہ شہزادہ یوز آصف نبی کر کے مشہور ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ 1900 برس اس نبی کے فوت ہونے پر گزر گئے ہیں۔ حاشیہ: حال میں جو تبت سے ایک انجیل کسی غار سے برآمد ہوئی ہے جس کو ایک روسی فاضل نے کمال جد و جہد سے چھپوا کر شائع کر دیا ہے، جس کے شائع کرنے سے پادری صاحبان بہت ناراض پائے جاتے ہیں، یہ واقعہ بھی کشمیر کی قبر کے واقعہ پر ایک گواہ ہے۔ یہ انجیل پادریوں کی انجیلوں سے مضامین میں بہت مختلف اور موجودہ عقیدے کے بہت برخلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں اس کو شائع ہونے سے روکا گیا ہے، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ترجمہ کر کے اس کو شائع کر دیں۔ منہ غرض یہ مرہم عیسیٰ حضرت عیسیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور اس میں اب تک وہ تاثیر زخموں اور چوٹوں کو اچھا کرنے کی باقی ہے، اور یہ مرہم طاعون کو بہت فائدہ کرتی ہے، اور طریقہ استعمال یہ ہے کہ ان مقامات پر اس کی مالش کی جائے جہاں اکثر طاعون کا دانہ نکلتا ہے، جیسا کہ کانوں کے آگے اور گردن کے نیچے اور بغلوں کے اندر اور کنجران، اور ما سوا اس کے جدوار کی سرکہ کے ساتھ گولیاں بنا کر 6 رتی کے قریب ہر روز وہ گولیاں چھاچھ کے ساتھ کھایا کریں، اور اسپرٹ، کیمفر اور کلورا فارم اور وائنم ایپیکاک باہم ملا کر جو 20-20 قطرے سے زیادہ نہ ہو 7 تولہ اس میں پانی ڈال دیں، اور یاقوت رومانی کی اس دوا کے ساتھ جس کا نام ہم نے تریاق الہی رکھا ہے 3 وقت صبح دوپہر شام استعمال کریں، اور اگر تریاق الہی مل نہ سکے تو صرف ان ارقیات کو طریق مذکور ابالہ کے ساتھ پی لینا، اور جدوار کی گولیاں بھی کھاتے رہنا، انشاءاللہ فائدے سے خالی نہ ہوگا،
اور بچے جن کی عمر 10-12 سال تک ہے ان کے لیے 3 قطرے کافی ہے۔ ہم ذیل میں ناظرین کی عام واقفیت کے لیے اپنا پہلا اشتہار جو 6 فروری 1898 کو طاعون کے بارے میں شائع کیا گیا تھا دوبارہ درج کرتے ہیں، تا معلوم ہو کہ کیوں کر خدا تعالی نے اپنے الہام کے ذریعے سے پیش از وقت بعض اسرار ربوبیت ہم پر ظاہر فرمائے ہیں، اور تا کسی آئندہ وقت میں یہ اشتہار موجب تقویت ایمان اور حق کے طالبوں کے لیے یقین کامل کا موجب ٹھہرے، اور وہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، الفرقان 78۔ طاعون، اس مرض نے جس قدر بمبئی اور دوسرے شہروں اور دیہات پر حملے کیے اور کر رہی ہے ان کے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ 2 سال کے عرصے میں ہزاروں بچے اس مرض سے یتیم ہو گئے اور ہزارہا گھر ویران ہو گئے، دوست اپنے دوستوں سے اور عزیز اپنے عزیزوں سے ہمیشہ کے لیے جدا کیے گئے، اور ابھی انتہا نہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ہماری گورنمنٹ محسنہ نے کمال ہمدردی سے تدبیریں کی اور اپنی رعایت پر نظر شفقت کر کے لاکھوں روپے کا خرچ اپنے ذمہ ڈال لیا، اور قواعد طبیہ کے لحاظ سے جہاں تک ممکن تھا ہدایتیں شائع کیں، مگر اس مرض مہلک سے اب تک بکلی امن حاصل نہیں ہوا، بلکہ بمبئی میں ترقی پر ہے، اور کچھ شک نہیں کہ ملک پنجاب بھی خطرے میں ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اس وقت اپنی اپنی سمجھ اور بصیرت کے موافق نوع انسان کی ہمدردی میں مشغول ہو، کیونکہ وہ شخص انسان نہیں جس میں ہمدردی کا مادہ نہ ہو۔ اور یہ امر بھی نہایت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی تدبیروں اور ہدایتوں کو بدگمانی کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ غور سے معلوم ہوگا کہ اس بارے میں گورنمنٹ کی تمام ہدایتیں نہایت احسن تدبیر پر مبنی ہیں۔ وہ ممکن ہے کہ آئندہ اس سے بھی بہتر تدابیر پیدا ہوں، مگر ابھی نہ ہمارے ہاتھ میں نہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ڈاکٹری اصول کے لحاظ سے کوئی ایسی تدبیر ہے کہ جو شائع کردہ تدابیر سے عمدہ اور بہتر ہو۔ بعض اخبار والوں نے گورنمنٹ کی تدابیر پر بہت کچھ جرح کیا، مگر سوال تو یہ ہے کہ ان تدابیر سے بہتر کون سی تدبیر پیش کی؟ بے شک اس ملک کے شرفاء اور پردہ داروں پر یہ امر بہت خوش گراں ہوگا کہ جس گھر میں بلائے طاعون نازل ہو تو وہ ایسا مریض کوئی پردہ دار جوان عورت ہی ہو، تب بھی فی الفور وہ گھر والوں سے الگ کر کے ایک علیحدہ ہوادار مکان میں رکھا جائے جو اس شہر یا گاؤں کے بیماروں کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہو، اور اگر کوئی بچہ بھی ہو تو اس سے بھی یہی معاملہ کیا جائے، اور باقی گھر والے بھی کسی ہوادار میدان میں چھپروں میں رکھے جائیں۔ لیکن گورنمنٹ نے یہ ہدایت بھی تو شائع کی ہے کہ اگر اس بیمار کے تعہد کے لیے 1-2 قریبی اس کے اسی مکان میں رہنا چاہیں تو وہ رہ سکتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ گورنمنٹ اور کیا تدبیر کر سکتی تھی کہ چند آدمیوں کو ساتھ رہنے کی اجازت بھی دے دے، اور اگر یہ شکایت ہو کہ کیوں اس گھر سے نکالا جاتا ہے اور باہر جنگل میں رکھا جاتا ہے تو یہ ایک احمقانہ شکوہ ہے۔ میں یقیناً اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ ایسے خطرناک امراض میں مداخلت بھی نہ کرے تو خود ہر ایک انسان کا اپنا وہم وہی کام اس سے کرائے گا جس کام کو گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ مثلاً ایک گھر میں جب طاعون سے مرنا شروع ہو تو 2-3 موتوں کے بعد گھر والوں کو ضرور فکر پڑے گا کہ اس منحوس گھر سے جلد نکلنا چاہیے، اور پھر فرض کرو کہ وہ اس گھر سے نکل کر محلے کے کسی اور گھر میں آباد ہوں گے اور پھر اس میں بھی یہی آفت دیکھیں گے، تب ناچار ان کو اس شہر سے علیحدہ ہونا پڑے گا۔ مگر یہ تو شرعاً بھی منع ہے کہ وبا کے شہر کا آدمی کسی دوسرے شہر میں جا کر آباد ہو۔ یا بتبدیل الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا قانون بھی کسی دوسرے شہر میں جانے سے روکتا ہے، تو اس صورت میں بجز اس تدبیر کے جو گورنمنٹ نے پیش کی ہے کہ اسی شہر کے کسی میدان میں وہ لوگ رکھے جائیں، اور کون سی نئی اور عمدہ تدبیر ہے جو ہم نعوذ باللہ اس خوفناک وقت میں اپنی آزادگی کی حالت میں اختیار کر سکتے ہیں؟ بس نہایت افسوس ہے کہ نیکی کی عوض بدی کی جاتی ہے اور ناحق گورنمنٹ کی ہدایتوں کو بدگمانی سے دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ہم کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں ڈاکٹروں اور دوسرے افسروں کو جو ان خدمات پر مقرر ہوں نہایت درجے کے اخلاق سے کام لینا چاہیے، اور ایسی حکمت عملی ہو کہ پردہ داری وغیرہ امور کے بارے میں کوئی شکایت بھی نہ ہو اور ہدایتوں پر عمل بھی ہو جائے۔ اور مناسب ہوگا کہ بجائے اس کے کہ حکومت اور رعب سے کام لیا جائے، ہدایتوں کے فوائد دلوں میں جمائے جائیں تا بدگمانیاں پیدا نہ ہوں۔ اور مناسب ہے کہ بعض خوش اخلاق ڈاکٹر واعظوں کی طرح
مرض پھیلنے سے پہلے دیہات اور شہروں کا دورہ کر کے گورنمنٹ کے مشفقانہ منشا کو دلوں میں جما دیں تا اس نازک امر میں کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ واضح رہے کہ اس مرض کی اصل حقیقت ابھی تک کامل طور پر معلوم نہیں ہوئی، اس لیے اس کی تدابیر اور معالجات میں بھی اب تک کوئی کامیابی معلوم نہیں ہوئی۔ مجھے ایک روحانی طریق سے معلوم ہوا ہے کہ اس مرض اور مرض خارش کا مادہ ایک ہی ہے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ غالباً یہ بات صحیح ہوگی، کیونکہ مرض جرب یعنی خارش میں ایسی دوائیں مفید پڑتی ہیں جن میں کچھ پارے کا جزو ہو یا گندھک کی آمیزش ہو، اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس قسم کی دوائیں اس مرض کے لیے بھی مفید ہو سکیں، اور جب کہ دونوں مرضوں کا مادہ ایک ہے تو کچھ تعجب نہیں کہ خارش کے پیدا ہونے سے اس مرض میں کمی پیدا ہو جائے۔ یہ روحانی قواعد کا ایک راز ہے جس سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر تجربہ کرنے والے اس امر کی طرف توجہ کریں اور ٹیکہ لگانے والوں کی طرح بطور حفظ ما تقدم ایسے ملک کے لوگوں میں جو خطرہ تعاون میں ہوں خارش کا مرض پھیلاویں، تو میرے گمان میں ہے کہ وہ مادہ اس راہ سے تعلیل پا جائے اور تعاون سے امن رہے۔ مگر حکومت اور ڈاکٹروں کی توجہ بھی خدا تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہے۔ میں نے محض ہمدردی کی راہ سے اس امر کو لکھ دیا ہے، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال ایسے زور کے ساتھ پیدا ہوا جس کو میں روک نہیں سکا۔ اور ایک ضروری امر ہے جس کے لکھنے پر میرے جوش ہمدردی نے مجھے آمادہ کیا ہے، اور میں خوب جانتا ہوں کہ جو لوگ روحانیت سے بے بہرہ ہیں اس کو ہنسی اور ٹھٹھے سے دیکھیں گے، مگر میرا فرض ہے کہ میں اس کو نوع انسانی کی ہمدردی کے لیے ظاہر کروں، اور وہ یہ ہے کہ آج جو 6 فروری 1898 روز یکشنبہ ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے ملائک پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے پودے لگا رہے ہیں، اور وہ درخت نہایت بد شکل اور سیاہ رنگ اور خوفناک اور چھوٹے قد کے ہیں۔ میں نے بعض لگانے والوں سے پوچھا کہ یہ کیسے درخت ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ طاعون کے درخت ہیں جو عنقریب ملک میں پھیلنے والی ہے۔ میرے پر یہ امر مشتبہ رہا کہ اس نے یہ کہا کہ آئندہ جاڑے میں یہ مرض بہت پھیلے گا، یا یہ کہا کہ اس کے بعد کے جاڑے میں پھیلے گا، لیکن نہایت خوفناک نمونہ تھا جو میں نے دیکھا، اور مجھے اس سے پہلے طاعون کے بارے میں الہام بھی ہوا، اور وہ یہ ہے: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم انہ آوى القریہ۔ یہ فکرہ کہ انہ آوى القریہ اب تک اس کے معنی میرے پر نہیں کھلے، اور رویا عام وبا پر دلالت کرتی ہے مگر بطور تقدیر معلق منہ، یعنی جب تک دلوں کی وبائے معصیت دور نہ ہو تب تک ظاہری وبا بھی دور نہیں ہوگی۔ اور در حقیقت دیکھا جاتا ہے کہ ملک میں بدکاری کثرت سے پھیل گئی ہے، اور خدا تعالیٰ کی محبت ٹھنڈی ہو کر ہوا و ہوس کا ایک طوفان برپا ہو رہا ہے۔ اکثر دلوں سے اللہ جل شانہ کا خوف اٹھ گیا ہے، اور وباؤں کو ایک معمولی تکلیف سمجھا گیا ہے جو انسانی تدبیروں سے دور ہو سکتی ہے۔ ہر ایک قسم کے گناہ بڑی دلیری سے ہو رہے ہیں، اور قوموں کا ہم ذکر نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں ان میں سے جو غریب اور مفلس ہیں، اکثر ان میں سے چوری اور خیانت اور حرام خوری میں نہایت دلیر پائے جاتے ہیں، جھوٹ بہت بولتے ہیں، اور کئی قسم کی خسیس اور مکروہ حرکات ان سے سرزد ہوتے ہیں، اور وحشیوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ نماز کا تو ذکر کیا، کئی دن تک منہ بھی نہیں دھوتے اور کپڑے بھی صاف نہیں کرتے۔ اور جو لوگ امیر اور رئیس اور نواب اور بڑے بڑے تاجر اور زمیندار اور ٹھیکیدار اور دولت مند ہیں، وہ اکثر عیاشیوں میں مشغول ہیں، اور شراب خوری اور زناکاری اور بد اخلاقی اور فضول خرچی ان کی عادت ہے، اور صرف نام کے مسلمان ہیں، اور دینی امور میں اور دین کی ہمدردی میں سخت لاپرواہ پائے جاتے ہیں۔ اب چونکہ اس الہام سے جو ابھی میں نے لکھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقدیر معلق ہے، اور توبہ اور استغفار اور نیک عملوں اور ترک معصیت اور صدقات اور خیرات اور پاک تبدیلی سے دور ہو سکتی ہے، لہذا تمام بندگان خدا کو اطلاع دی جاتی ہے کہ سچے دل سے نیک چلنی اختیار کریں اور بھلائی میں مشغول ہوں، اور ظلم اور بدکاری کے تمام طریقوں کو چھوڑ دیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ سچے دل سے خدا تعالیٰ کے احکام بجا لائیں، نماز کے پابند ہوں، ہر فسق و فجور سے پرہیز کریں، توبہ کریں، اور نیک بختی اور خدا ترسی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں، غریبوں اور ہمسایوں اور یتیموں اور بیواؤں اور مسافروں اور درماندوں کے ساتھ نیک سلوک کریں، اور صدقہ اور خیرات دیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور نماز میں اس بلا سے محفوظ رہنے کے لیے رو رو کر دعا کریں، پچھلی رات اٹھیں اور نماز میں دعائیں کریں، غرض ہر ایک قسم کے نیک کام بجا لائیں، اور ہر ایک قسم کے ظلم سے بچیں، اور اس خدا سے ڈریں جو اپنے غضب سے ایک دم میں ہی دنیا کو ہلاک کر سکتا ہے۔ میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ یہ تقدیر ایسی ہے
کہ جو دعا اور صدقات اور خیرات اور اعمال صالحہ اور توبہ نصوح سے ٹل سکتی ہے۔ اس لیے میری ہمدردی نے تقاضا کیا کہ میں عام لوگوں کو اس سے اطلاع دوں۔ یہ بھی مناسب ہے کہ جو کچھ اس بارے میں گورنمنٹ کی طرف سے ہدایتیں شائع ہوئی ہیں، خواہ نخواہ ان کو بدظنی سے نہ دیکھیں، بلکہ گورنمنٹ کو اس کاروبار میں مدد دیں اور اس کے شکر گزار ہوں، کیونکہ سچ یہی ہے کہ یہ تمام ہدایتیں محض رعایا کے فائدے کے لیے تجویز ہوئی ہیں، اور ایک قسم کی مدد بھی ہے کہ نیک چلنی اور نیک بختی اختیار کر کے اس بلا کے دور کرنے کے لیے خدا تعالیٰ سے دعائیں کریں تاکہ یہ بلا رک جائے یا اس حد تک نہ پہنچے کہ اس ملک کو فنا کر دے۔ یاد رکھو کہ سخت خطرے کے دن ہیں اور بلا دروازے پر ہے، نیکی اختیار کرو اور نیک کام بجا لاؤ۔ خدا تعالیٰ بہت حلیم ہے، لیکن اس کا غضب بھی کھا جانے والی آگ ہے، اور نیک کو خدا تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، النساء 148۔ بترسید از خدائے بے نیاز و سخت قہارے، نہ پندارم کے بد بیند خدا ترسے نکوکارے۔ مرا باور نمی آید کہ رسوا گردداں مردے، کہ می ترسد دزاں یارے کہ غفار است و ستارے۔ گراں چیزے کہ بے بینم عزیزاں نیز دیدندے، یہ دنیا توبہ کردندے بچشم زارخوں بارے۔ پورے تاباں سیاہ گشت است از بدکاری مردم، زمیں تاؤں ہمیں آرد پے تخویف و انذارے۔ بتشویش قیامت ماں دی تشویش گربینی، علاج نیست بہرے دفعاں جز حسن کردارے۔ نشاید تافتن سرزاں جناب عزت و غیرت، کہ گر خواہد کشد در یکدمیں تو کرم بیکارے۔ من از ہمدردیت گفتم تو خود ہم فکر کن بارے، خرد از بہر این روز است اے دانا و ہوشیارے۔ تاریخ طبع اشتہار ہاگا 6 فروری 1898۔ قابل توجہ گورنمنٹ۔ چشم بد اندیش کے برکندہ باز، عیب نماید ہون و رش در نظر۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جب ایک شخص دشمنی میں انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو اچھی بات بھی بری معلوم ہوتی ہے، اور اپنے دشمن کے ہنر کو عیب کے رنگ میں دیکھتا ہے، اور اس کی انصاف پسندی کو ظلم سے بدتر جانتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بعض مخالفوں کا حال ہے کہ وہ ہماری دشمنی کے جوش میں جب دیکھتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت کے لیے لوگوں کو رغبت دلاتے ہیں تو وہ خواہ نخواہ مخالفت کر کے گورنمنٹ عالیہ کے حقوق کو بھی جو شرعاً و انصافاً واجب الرعایت ہیں بالائے طاق رکھ دیتے۔ چنانچہ حال میں ایک لاہوری شخص نے، جس کی عادت گندے اور ناپاک اشتہار جاری کرنا اور محض جھوٹ کی راہ سے ہم پر افتراء کرنا ہے، جو اپنے تئیں جعفر رٹلی کے نام سے مشہور کرتا ہے، اپنے اشتہار مرقوم 1 جون 1898 میں علاوہ اور بد زبانی اور بدکوئی اور بہتان کے، جس کے جواب دینے کی حاجت نہیں، ایک یہ الزام بھی لگایا ہے کہ گویا ہم نے محض دروغگوئی کے طور پر گورنمنٹ انگریزی کی تعریف میں وہ خوشامد کے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کے وہ لائق نہیں ہے، اور ان کی موجودگی کو خدا تعالیٰ کی ایک بڑی بھاری نعمت مانا ہے اور رومی سلطنت کی توہین کی ہے۔ اس کا جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ برطانیہ کی کوئی خوشامد نہیں کی، صرف وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جن کا استعمال کرنا حق اور واجب تھا۔ ہمارا یہ مذہب نہیں کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ، کیونکہ یہ منافقوں کا طریق اور بے ایمانوں کا کام ہے، بلکہ واقعی طور پر قدیم سے ہمارا یہ اصول اور عقیدہ ہے کہ اس گورنمنٹ کا وجود فی الحقیقت ہمارے لیے سراسر رحمت الہی ہے، کیونکہ بہت سے دینی اور دنیاوی مشکلات سے اسی گورنمنٹ کے ذریعے سے ہم نے نجات پائی۔ اس گورنمنٹ کے آنے سے ہماری مصیبتیں راحتوں کے ساتھ بدل گئیں، اور ہمارے دکھ آرام کے ساتھ متبدل ہو گئے، اور ہماری اسیری کی حالت آزاری کی طرف منتقل ہو گئی۔ ہم اس گورنمنٹ موسینا کے زمانے میں امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے، اور ہمیں دینی ترقی کی نسبت بھی اس گورنمنٹ سے وہ فوائد حاصل ہوئے کہ ہم اپنے فرائض آزادی سے ادا کرنے لگے، اور جو دینی کتابیں ہمارے باپ دادوں کی نظر سے پوشیدہ رہتی تھیں
وہ ہم نے دیکھی۔ ہم اس گورنمنٹ کے وقت میں کوئی روکتا نہیں کہ ہم پادریوں کا جواب دیں، مگر سکھوں کے وقت میں قطع نظر اس سے کہ سکھ مذہب پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں اجازت ہوتی، ہم اپنے دین کے شعار ظاہر کرنے سے بھی روکے گئے تھے۔ نماز جو سب سے پہلا مسلمان کے لیے حکم ہے، اس میں بھی ہمیں یہ مصیبتیں پیش آتی تھیں کہ ہمارے اس ملک کے مسلمانوں کی مجال نہ تھی کہ اپنی مساجد میں پوری آزادی سے بانگ نماز دے، حالانکہ بانگ دینے میں سکھوں کا کچھ بھی حرج نہ تھا۔ مضمون بانگ تو یہی تھا کہ خدا واحد لا شریک ہے، اس کی عبادت کی طرف دوڑو تا نجات حاصل کرو، مگر سکھوں پر اس قدر اسلامی اعلان بھی گراں تھا، اور اب ہم انگریزی عہد میں یہاں تک دینی امور میں آزادی دیے گئے ہیں کہ جس طرح پادری صاحبان اپنے مذہب کے لیے دعوت کرتے اور رسائل شائع کرتے ہیں، یہی حق ہمیں حاصل ہے۔ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ جیسا کہ اب ہم عیسائی مذہب کا کمال آزادی سے رد لکھتے اور شائع کرتے ہیں، ایسا اختیار کبھی سکھوں کے وقت میں بھی ہمیں ہوا تھا کہ ہم ان کے مذہب پر کچھ لکھ سکتے، بلکہ اپنے فرائض ادا کرنے بھی محال ہو گئے تھے۔ اب انصافاً کہو کہ سلطنت انگریزی ہمارے لیے خدا تعالیٰ کی بزرگ نعمت ہے یا نہیں، جس کے آنے سے ہم اپنی دعوت پر ایسے قادر ہو گئے کہ سلطان روم کے ملک میں بھی ایسے قادر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، الضحیٰ 12، یعنی ہر ایک نعمت جو خدا سے تجھے پہنچے اس کا ذکر لوگوں کے پاس کر۔ سو ہمیں اس گورنمنٹ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ ہم اس گورنمنٹ سے پہلے ایک لوہے کے تندور میں تھے۔ اگر یہ گورنمنٹ ہمارے ملک میں قدم نہ رکھتی تو شاید اب تک تمام مسلمان سکھوں کی طرف ہو جاتے۔ جو شخص ان تمام امور پر غور کرے گا کہ سکھوں کے عہد میں اسلام اور اسلامی شعار کے کہاں تک حالات پہنچ گئے تھے اور کس طرح دن بدن جہالت کا کیڑا کھاتا جاتا تھا، وہ بے شک گواہی دے گا کہ انگریزوں کا اس ملک میں آنا مسلمانوں کے لیے در حقیقت ایک نہایت بزرگ نعمت الہی ہے۔ بس جب کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے، تو پھر جو شخص خدا تعالیٰ کی نعمت کو بے عزتی کی نظر سے دیکھے وہ بلا شبہ بدذات اور بد کردار ہوگا۔ کیا حدیث صحیح میں نہیں ہے کہ جو شخص انسان کا شکر نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کا شکر بھی نہیں کرتا؟ افسوس کہ اس اشتہار کے لکھنے والے نے نہایت جلے ہوئے دل سے بیان کیا ہے کہ کیوں انگریزوں کی سلطنت کی تعریف کی گئی اور کیوں رومی سلطنت کی شکر گزاری نہیں کی گئی۔ اس کا یہی جواب ہے کہ اگرچہ رومی سلطنت بباعث اسلامی سلطنت ہونے کے تعظیم کے لائق ہے، لیکن جس قدر اس سلطنت انگریزی کے ہم پر احسان ہے، رومی سلطنت کی ہرگز نہیں۔ یہ نیکی اسی سلطنت کے ہاتھ سے ہماری نسبت مقدر تھی کہ ہمیں اس نے ایسی حالت میں پا کر کہ ہمارے مذہب کی آزادی بالکل چھن گئی تھی، اور جو واجب الادا شعار اسلام تھے ان سے ہم روکے گئے تھے، اور قریب قریب وحشیوں کے ہماری حالت پہنچ گئی تھی، اور علم اٹھ گیا تھا اور جہالت بڑھ گئی تھی۔ ایسے وقت میں خدا تعالیٰ اس گورنمنٹ کو دور سے لایا، اور اس کا آنا ہمارے لیے ایسا ہوا کہ ہم یک دفعہ تاریکی سے روشنی میں آ گئے اور قید سے آزادی میں داخل ہوئے، اور نبوت کے زمانے کی طرح اس ملک میں دعوت اسلام ہونے لگی، اور ہمارے خدا نے بھی، جس کی نظر کے سامنے ہر ایک سلطنت ہے، جو اپنے قدیم وعدے کے پورا کرنے کے لیے اسی سلطنت کو موزوں دیکھا، اور در حقیقت اس گورنمنٹ سے اس قدر ہمیں فوائد پہنچے جن کو ہم گن نہیں سکتے، تو پھر بڑی بدذاتی ہوگی کہ ہم دل میں یہ چھپا ہوا عقیدہ رکھیں کہ گورنمنٹ کے ہم دشمن ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان الرحمن 61، یعنی نیکی کرنے کی پاداش نیکی ہے۔ اگر ہم صرف مسلمان نیکی کرنے والے سے نیکی کریں اور غیر مذہب والوں سے نیکی نہ کریں تو ہم خدا تعالیٰ کی تعلیم کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ اس نے نیکی کی پاداش میں کسی مذہب کی قید نہیں لگائی، بلکہ صاف فرمایا ہے کہ اس شریر پر خدا راضی نہیں کہ جو نیکی کرنے والوں سے بدی کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ میں نے سلطان روم کی ذاتیات پر کوئی حملہ نہیں کیا، اور نہ میں سلطان کے اندرونی حالات سے کچھ واقف ہوں۔ ہاں، میں صرف اتنا کہتا ہوں اور کہوں گا کہ دعوت دین کے متعلق جس قدر ہم آزادی سے انگریزی سلطنت میں کام کر سکتے ہیں، وہ مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کر بھی نہیں کر سکتے، نہ وہاں کر سکتے ہیں جہاں سلطان کا پایہ تخت ہے۔ اور ماں سوائے اس کے سلطان کی نسبت میں نے کچھ ذکر نہیں کیا، میں نے تو صرف اس سفیر روم کے بارے میں لکھا تھا جو قادیان میں میرے پاس آیا تھا۔ اس کے حالات کی تصریح سے مجھے خود شرم آتی ہے کہ وہ قسطنطینیہ دارالاسلام کا نمونہ تھا،
افسوس میں نے اس کو نماز کا پابند بھی نہ پایا، اور وہ مجھے ایسا بد نمونہ دکھا گیا جس سے مجھے اس کے دوسرے امثال کی نسبت بھی شبہ پیدا ہوا۔ اگر سلطان کا اسلامی ممالک کا بادشاہ ہونا یہ امر دیگر ہے، اور انگریزوں کے احسان کا شکر ہم پر واجب ہونا یہ اور بات ہے۔ خدا نے انگریزوں کے ہاتھ سے بہت سے غموں سے ہمیں نجات دی اور ہمیں انگریزوں کی سلطنت میں دعوت اسلام کا موقع دیا، تو یہ احسان جو انگریزوں کی ذات سے ہم پر ہوا اس کا سلطان ہرگز مستحق نہیں ہے۔ احسان فراموش خدا کے نزدیک گناہگار ہوتا ہے۔ سلطان روم اس وقت کہاں تھا جب کہ ہم سکھوں کے عہد میں ذرہ ذرہ سی بات میں کچھ لے جاتے تھے، اور بلند آواز سے بانگ نماز دینا سخت جرم سمجھا جاتا تھا، اور ایسے شخص کو کم سے کم ڈکیتی یا ارتکاب سرقت کی سزا ملتی تھی جو اپنی بدقسمتی سے بلند آواز سے اذان دیتا تھا۔ اور اگر اتفاقاً کسی مسلمان سے کوئی زخم گائے کو پہنچ جاتا تھا تو اس کی وہی سزا تھی جو ایک مجرم قتل عمد کی سزا ہوتی تھی۔ مسلمانوں میں اس قدر جہالت پھیل گئی تھی کہ بہتوں کو صحیح طور پر کلمہ بھی یاد نہ تھا، اور دینی کتب کی واقفیت کا یہ حال تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ان دنوں میں ایک بزرگ تھے جو نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا الہی مجھ پر یہ فضل کر کہ ایک مرتبہ میں صحیح بخاری دیکھ لوں، اور پھر عین دعا کے وقت دل پر کچھ نومیدی غالب ہو کر چیخیں مار کر روتے تھے۔ غالباً یہ خیال آتا تھا کہ میری قسمت ایسی کہاں کہ میں اپنی عمر میں اس متبرک کتاب کو دیکھ سکوں۔ عبید سلطنت انگریزی میں وہی کتاب ہے جو تھوڑی سی قیمت پر ہر ایک کتب فروش سے مل سکتی ہے، بلکہ حدیث اور تفسیر کی نایاب کتابیں جن کے ہم لوگوں نے کبھی نام بھی نہیں سنے تھے، انگریزوں کے احسن انتظام سے مصر اور قسطنطینیہ اور بلاد شام اور دور دراز ملکوں اور بعض یورپ کے کتب خانوں اور مطبعوں سے ہمارے ملک میں چلی آتی ہیں، اور پنجاب جو مردہ بلکہ مردار کی طرح ہو گیا تھا اب علم سے سمندر کی طرح بھرتا جاتا ہے، اور یقین ہے کہ وہ جل تر ہر ایک بات میں ہندوستان سے سبقت لے جائے گا۔ پھر اب انصافاً کہو کہ کس سلطنت کے آنے سے یہ باتیں ہم لوگوں کو نصیب ہوئیں، اور کس مبارک گورنمنٹ کے قدم سے ہم وحشیانہ حالت سے باہر ہوئے؟ کیا یہ خوشامد کی باتیں ہیں یا بیان واقعہ ہے؟ انصاف اور کلمت الحق کو چھوڑنا ایمان نہیں ہے بلکہ بے ایمانی ہے۔ لہذا اصل بات یہی ہے کہ ہمیں ان تمام احسانات کو یاد کر کے سچے دل سے اس سلطنت سے اخلاص رکھنا چاہیے، اور منافقانہ خیالات کو دل سے اٹھا دینا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اطاعت اور صدق اور وفاداری کے ساتھ اس احسان کا بدلہ اتاریں جو انگریزوں نے ہم پر اور ہمارے بزرگوں پر کیا ہے، ورنہ خوب یاد رکھو کہ ہم خدا تعالیٰ کے گناہ گار ٹھہریں گے۔ میں بعض احمق اور متعصب ملاؤں کے خیالات سے ناواقف نہیں ہوں۔ میں خوب جانتا ہوں کہ کس قدر ان کے دل غبار آلودہ ہیں۔ انہی بے جا تعصبوں کی وجہ سے نادان زٹلی نے، جو اپنے تئیں ایک ملا سمجھتا تھا، یہ اشتہار 1 جون 1898 کو نکالا ہے، اور گورنمنٹ انگریزی کی شکر گزاری کی وجہ سے میرے پر اعتراض کیا ہے۔ ایسے ہی اس کے بھائی اور بھی ہیں، مگر میں ایسے عقیدے سے ہرگز اتفاق نہیں رکھتا جس کو وہ دل میں رکھتے ہوں، اور مجھے سچائی کے بیان کرنے میں اس بات کا کچھ خوف نہیں کہ یہ لوگ مجھے کافر کہیں یا دجال نام رکھیں۔ میرا حساب خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور اسی اشتہار میں یہ شخص میرے پر یہ بھی اعتراض کرتا ہے کہ باوجود کہ انگریزوں کی اس قدر خوشامد کی گئی ہے پھر بھی ان کے مذہب پر حملہ کیا ہے، مگر یہ کوتاہ اندیش نہیں جانتا کہ میں نے دونوں موقعوں پر پاک کانشنس سے کام لیا ہے۔ نہ وہ خوشامد ہے اور نہ یہ بے جا حملہ ہے۔ میرا کام اصلاح ہے، کسی شرارت کو پیدا کرنا میرا کام نہیں ہے، اور نہ بے جا خوشامد کرنا میرا طریق ہے۔ بس جیسا کہ میں نے ایک پہلو میں اس بات میں لوگوں کی اصلاح دیکھی کہ وہ سلطنت انگریزی کے ماتحت وفاداری اور اطاعت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور دل کو تمام بغاوت کے خیالات سے پاک رکھیں، اور واقعی طور پر سرکار انگریزی کے مخلص اور خیر خواہ بنے رہیں۔ اسی طرح میں نے دوسرے پہلو سے انسانوں کی خیر خواہی اسی میں دیکھی کہ وہ اس کامل خدا پر ایمان لاویں جس کی عظمت اور قدرت اور لازوال صفات زمین و آسمان پر غور کرنے سے نظر آ رہی ہے۔ انسانوں کو خدا بنانا غلطی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ غلطی کی پیروی نہ کریں اور مخلوق کو خدا بنانے سے پرہیز کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے مقدس، بڑے راست باز، بڑے برگزیدہ تھے، مگر ان کو خدا کہنا اس سچے خدا کی توہین ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ سچ یہی ہے کہ وہ انسان تھے، خدا نہیں تھے، اور انسانی کمالات سے بڑھ کر ان میں کچھ نہ تھا۔ خدا اب بھی ہمیں وہ کمالات دے سکتا ہے جو انہیں دیے تھے، اور دیتا ہے۔ جس کی آنکھیں دیکھنے کی ہوں دیکھے۔ بس خدا وہی ہے جو ہمارا مددگار ہے، جیسا کہ پہلوں کا تھا۔ اسی کی طرف قرآن رہبری کرتا ہے
یہی وہ بات ہے جو خدا نے میرے پر ظاہر کی ہے، بس میں بداندیشی کی راہ سے نہیں بلکہ سراسر ہمدردی اور پوری نیک نیتی سے سچے خدا کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، اور اس تفریقوں کو دور کرنا چاہتا ہوں جو غلط فہمی سے پادریوں نے مسلمانوں کے ساتھ ڈال رکھا ہے۔ اور چونکہ اس وقت گورنمنٹ عالیہ انگریزی کا ذکر ہے، اس لیے میں قرین مصلحت سمجھ کر وہ چٹھی جو جلسہ تعاون کی خوشنودی میں جناب نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر بالقابہی سے پہنچی ہے، ماں چند سطر اخبار سول ملٹری گزٹ ناظرین کی اطلاع کے لیے ذیل میں لکھتا ہوں، اس غرض سے کہ جس بات میں ہماری گورنمنٹ عالیہ کی رضامندی ثابت ہوئی ہے چاہیے کہ ہر ایک شخص اس کی پیروی کرے۔ میں نے قادیان میں تعاون کے بارے میں اس مراد سے جلسہ کیا تھا کہ تا لوگوں کو اس بات کی طرف رغبت دوں کہ وہ گورنمنٹ کی شائع کردہ ہدایات کو بدل جان منظور کریں، اور میں نے اپنی تمام جماعت کو یہی تعلیم دی تھی۔ اس کے بارے میں یہ چٹھی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اس چٹھی کو پڑھ کر دوسرے معزز مسلمان بھی یہی کارروائی کریں گے، اور وہ یہ ہے۔ Number 213S from H.J. Maynard Esquire, Junior Secretary to the Government of the Punjab, to Sheikh Rahmatullah Merchant, Bombay House, Lahore. Date Shimla, the 11th of June 1898. Sir, I am directed by His Honor the Lieutenant Governor to say that he has read with much pleasure the account of the proceedings of a meeting held at Qadian on the 2nd of May 1898, and the addresses delivered by Mirza Ghulam Ahmad Rais of Qadian in connection with the measures taken by government for the suppression of bubonic plague. 2. His Honor desires me to convey his acknowledgement of these supports rendered to the government by the members composing the meeting. I have the honor to be, Sir, your most obedient servant, for Junior Secretary to the Government, Punjab. انگریزی چٹھی کا ترجمہ۔ چٹھی نمبر 213S من جانب H.J. مینارڈ صاحب بہادر، جونیئر سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب، بطرف شیخ رحمت اللہ سوداگر، بمبئی ہاؤس، لاہور، شملہ، مورخہ 11 جون 1898۔ جناب حسب الارشاد جناب نواب لیفٹیننٹ گورنر صاحب بہادر، میں اطلاع دیتا ہوں کہ جناب ممدو نے اس جلسے کے تمام رویداد کو جو 2 مئی 1898 کو قادیان میں متعلقہ ان قواعد کے جو گورنمنٹ نے انسداد بیماری تعاون کے لیے جاری کیے منعقد ہوا، اور نیز اس تقریر کو جو مرزا غلام احمد رئیس قادیان نے اس وقت کی بڑی خوشی کے ساتھ پڑھا۔ حضور ممدو کا منشا ہے کہ میں اس مدد کے شکریہ کا اظہار کروں جو کہ اس جلسے کے ممبروں نے گورنمنٹ کو دی۔ دستخط۔ نقل نوٹ از سول ملٹری گزٹ، مورخہ 10 جون 1898۔ At an influential meeting of the Mohammedans held recently at Qadian under the auspices of Sheikh Rahmatullah Khan of Lahore, prayers were offered for the cessation of the plague, and an address was delivered by Hakim Nuruddin in support of the government measures segregation etc. for the suppression of disease. An acknowledgement of this loyal support has been communicated to the promoters of the meeting. The gist of the addresses was to the effect that government was actuated solely by dictates of humanity in its measures for the suppression of the disease, that those measures are necessary, that stories that government desires to poison the people are both lies and foolish,
and should not be believed for a moment by anybody with pretensions of being sensible, and that for female to put aside the parda, in so far as to come out of the house into the open for segregation purposes with the face properly veiled is no violation of the principles of Islam. Mohammedanism in the time of imminent danger such as a visitation by the hand of God. I love you. I am with you. Yes, I am happy. Life of pain. I shall help you. I can. What I will do. We can. What we will do. God is coming by His army. He is with you to kill enemy. The days shall come when God shall help you. Glory be to the Lord, God maker of earth and heaven. انگریزی عبارت کا ترجمہ۔ مسلمانوں کی ایک بڑی باوقار جماعت کے جلسے میں جو زیر نگرانی شیخ رحمت اللہ خان لاہوری بمقام قادیان منعقد ہوا، بیماری طاعون کے رک جانے کے لیے دعائیں مانگی گئیں اور حکیم نور الدین نے قواعد سیگریگیشن وغیرہ کی تائید میں جو گورنمنٹ نے بیماری کے انسداد کے لیے نافذ کیے ایک تقریر کی۔ حاشیہ: اس جگہ سابق کاتب سے مولوی حکیم نور الدین صاحب کا نام لکھا گیا ہے، اور بجائے اس کے جیسا کہ واقعی امر ہے اس عاجز کا نام یعنی مرزا غلام احمد لکھنا چاہیے تھا۔ منو اس وفادارانہ مدد کے شکریہ کی اطلاع جلسہ منعقد کرنے والوں کو دی گئی ہے۔ اس تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ گورنمنٹ نے بعض انسانی ہمدردی سے مجبور ہو کر بیماری کے روکنے کے لیے یہ قواعد جاری کیے، اور یہ قواعد بہت ضروری ہیں، اور فرضی قصے کہ گورنمنٹ لوگوں کو زہر دینا چاہتی ہے بالکل جھوٹے اور احمقانہ ہیں، اور اس شخص کو جو کہ اپنے اندر عقل رکھتا ہے ایک لحظہ بھر کے لیے بھی انہیں تسلیم نہ کرنا چاہیے، اور سخت خطرے کی حالت میں مثلا جب کہ خدا کی طرف سے کوئی بیماری نازل ہو، عورتوں کا اپنے گھروں سے کھلے میدان میں سیگریگیشن کی غرض سے مناسب طور پر چہرہ ڈھانکے ہوئے آنا اسلام کے اصولوں کے برخلاف نہیں۔ چند نئے وساوس کا ازالہ۔ شہزادہ والا گوہر ایکسٹرا اسسٹنٹ نے جو شہزادہ عبد المجید صاحب پر جھوٹا الزام لگایا ہے، مندرجہ ذیل خط میں جو ہمارے نام ہے صاحب مؤخر الذکر اس الزام کا رد لکھتے ہیں۔ یہ دونوں صاحب باہمی قریبی رشتہ داری کا تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایک کو خدا تعالی نے ہدایت اور حق کی طرف کھینچا اور دوسرے کو باطل پسند آیا۔ وذالک فضل اللہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، وہ خط یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدا و مصلیا، اے شہ والا ہمم سایہ فضل خدا، جانو دل انبیاء تاج سر اولیاء، جلوہ حسن ازل پرتو مہر رخت، مصحف رخسار تو آیت نور خدا، قامت رعنائے تو نخل گلستان قدس، چہرہ زیبائے تو چون خور تابان صفا، ہر علم را دوا یک نظر لطف تو، نسخہ دیدار تو ہر مرض را شفا، آدم جاں پرورت از سر اعجاز خیش، مردہ 100 سالہ را زندہ کند برملا، تانیت آمیز گفت حاطف غیبم چنی، کعبہ کوہ ترا قبلہ حاجت روا، نگہتے باغ ارم بے خط غبار رہت، بوئے جناں وی دہت خاک درت جا بجا، محبت روح الامین مطلع نور مبین، مسکن پاک ترا ساختہ رب الورا، نور جلال خدا عرش برین دلت، نور جمال خدا صورتت رہنما،
امت احمد کے بود بستہ جور و جفا، آمد آخر زمان کرد ز بندش رہا، قاتل اعدائے دین ناصر دین متین، عالم عالم پناہ ہادی رشد و تقا، دید خدا بالیقین ہر کے تو را دیدہ است، دید خدا دید توست دیست غلطی صدا، غاشیہ بندگیت ہر کے فگندش بدوش، دولت جاوید یافت عزت و مجد و علا، جان و دل قد رہت داشت فدایش دریر، از سر فتوی عشق بے خبر است از وفا، واچ خوشاں حالت واچ خوشاں ساعت، قد رہے شوق و طرب جاں بکنیمت فدا، میرے تو در خاطرم بز محل و سست نیست، تا کندش منادم بندہ فشل و دغا، فضل عمیم خدا حافظ معاجزاں، مرد مزور اگر نالا کھند یا بکا، ما بہزار التجا ما بہزار التماس، حلقہ بگوشیت را می طلبیم از خدا، مست مے عشق تو بے خبر از غیر حق، معاف شد از خویشتن ہر کے بدیداں لقا، آتش عشق ترا خود بدل و جاں زدیم، تاکہ بسوزیم پاک آنچ بود ما سوا۔ اما بعد، بخدمت اقدس حضرت امام الوقت گزارش آنکھیں اس ناکارہ دور افتادہ کو معلوم ہوا کہ آج کل شہزادہ والا گوہر صاحب ایکسٹرا اسسٹنٹ جہلم نے اخبار سراج الاخبار میں میری نسبت لکھا ہے کہ فلاں نے اپنے اعتقاد سے توبہ کی، اور توبہ اس واسطے نصیب ہوئی کہ شہزادہ صاحب نے میرے عقیدے کی خرابی مجھ پر ثابت کر دی۔ سبحانک ان ھذا الا بہتان عظیم۔ بزرگوارا، 2 ماہ تک شہزادہ صاحب سے مسیح علیہ السلام کی حیات و ممات اور حضور علیہ السلام کے دعاوی پر زبانی بحث ہوتی رہی۔ چنانچہ مولوی عبدالعزیز، مولوی مشتاق احمد، قاضی فضل احمد، منشی سعد اللہ مدرس وغیرہ نے جو مدت سے کینہ نہفتہ کی زہر اگلنے کی طاق رکھتے تھے، موقع کو غنیمت سمجھ کر شہزادہ صاحب سے خوب گت ملائی اور صفحائے ماضیہ کی تقلید ہو بہو ادا کی۔ میں نے نہ کبھی خیانت اور بزدلی دکھائی اور نہ میں کبھی ان سے دبا، جس سے ان کو میری توبہ کا یقین یا احتمال پیدا ہوا۔ البتہ وعارض عن الجاہلین الاعراف 200 اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ الفرقان 64 پر عمل درآمد میرا ہوتا رہا۔ اس کو اگر انہوں نے توبہ سمجھ لیا تو یہ ان کی فہم رسا کی خوبی ہے۔ لا حول ولا قوہ، اس قدر جھوٹ۔ بزرگوارا، اگرچہ نابکار شرط زیارت سے معروم ہے، مگر آن حضرت کی محبت اور عظمت اور ادب اور اطاعت اور کثرت یاد میری روح اور جان کا جزو ہو گیا ہے۔ میں اپنی جان سے کس طرح علیحدہ ہو سکتا ہوں؟ میرے پیارے، میرے دل کا حال اس سے دریافت فرما جو سب بھیدوں سے واقف، ولا ینبئک مثل خبیر۔ میرے مولا، تو نے تو خدا اور رسول کا پتہ دیا، تو نے جنت کا راستہ بتلایا، تو نے قرآن سکھلایا۔ ہم غفلت میں پڑے سوتے تھے، تو نے ہی آن جگایا۔ ہم اسمی اور رسمی مسلمان تھے، تو نے ہی ہم کو حقیقی اسلام سے آگاہی بخشی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ دعا کیا چیز ہے اور تقوی کس شے کا نام ہے، تو نے ہی تو ان کا نشان ہم پر ظاہر فرمایا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ گورنمنٹ عالیہ کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں، تو نے ہی تو وفاداری اور فرمانبرداری کا طریقہ سمجھایا۔ قرض کہاں تک تیرے احسانات کو لکھوں، وہ تو بے شمار ہیں۔ تو ہمارا آقا، تو ہمارا مولا، ہم تیرے خادم، ہم تیرے غلام، بھلا تجھ کو چھوڑ کر خدا کی لعنت کمائیں؟ میرے ہادی، اگر میں ایسا ضعیف الاعتقاد ہوتا تو مخالفوں کی نظروں میں خار کی طرح کیوں چبھتا؟ مخالف سے جب کبھی کسی گزر پر دوچار ہونے کا موقع پیش آتا ہے تو وہ مجھ کو دیکھتے ہی غیظ و غضب سے بھر جاتا ہے۔ میں نے مسجدوں میں نماز پڑھنی ترک کر دی، بدی لحاظ کہ میاں عبداللہ صاحب سنوری سے مجھ کو روایت پہنچی ہے کہ جو لوگ خاموش بیٹھے ہیں وہ مخالفت نہیں کرتے
ان کے پیچھے بھی نماز درست نہیں۔ بزرگوارہ قاضی صاحب، قاضی خواجہ علی صاحب اور صاحبزادہ افتخار احمد صاحب اور منشی ابراہیم صاحب اور میاں الہ الدین صاحب وغیرہ وغیرہ احباب لدھیانوی سے اپنے غلام کا حال استفسار فرماویں۔ میرے آقا، مجھ کو کسی نازک موقع اور سخت ابتلا کے وقت بھی لغزش نہیں ہوئی کہ جائے کہ اب اور ان ایام میں جبکہ آپ کے متواتر کثیر التعداد عظیم القدر و جلیل الشان نشانات علمی و عملی معرض ظہور میں آ چکے اور روز روشن کی طرح حق کی صداقت چمک اٹھی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ استقامت محض حضور ہی کی نیم شبی دعاؤں کا ثمرہ ہے، ورنہ ہم تو وہی ہیں جو ہیں۔ مریدوں میں صداقت اور راستی چاہیے، پھر انشاءاللہ آپ کی فیضا فرغتہ فنصب علم نشرہ 8 والی تعمیل کے طفیل سے ضائع نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ میں ایک غریب آدمی ہوں، لیکن خدا کے فضل سے دل غنی ہے۔ دنیا دار دولت مند میری نظروں میں مرے ہوئے کیڑے سے زیادہ وقت نہیں رکھتا۔ یہ ہیں ہی کیا بلا، یہ تو مردے ہیں جن میں جان نہیں۔ ان کی مکروہ صورتیں نفرت کے لائق ہیں، ان سے دبنے والا اور ان کا دست دگر انہی جیسا کوئی اندھا ہوگا۔ اے میرے ہادی، میں ارسال عرائض میں اس واسطے دریغ کرتا ہوں کہ میں اپنے اس فعل کو اخف سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں کیا اور میرے عرائض کیا، یوں ہی بے فائدہ بندگان عالی کو کیوں تکلیف دوں۔ عریضہ کے کھولنے میں، پڑھنے پڑھانے میں چند منٹ اوقات اشرف میں سے ضائع ہوں گے، ناحق کی حرج ہوگی۔ صحبت اقدس اور شرف زیارت مبارک سے بباعث چند در چند ممانے غیر مستفید رہتا ہوں۔ مہربانہ حضور کی تصنیفات پر انوار اور تالیفات حکمت بار جو وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہتی ہیں، میرے ازدیاد ایمان و عرفان کے لیے رہبر کامل کا کام دیتی ہیں۔ جو حالات آن جناب پر حضرت کبریا کی طرف سے منکشف ہوتے ہیں اور پھر ان روحانیات کو اور ان کشوف و خبار کو، رویا و الہامات کو آپ درجے صحف مطہرہ فرماتے ہیں، کم و بیش ان روحانی قوائف اور تاثیرات کی حلاوت سے میرے مذاق جان کو بھی چاشنی نصیب ہوا کرتی ہے، اور ایسا احساس ہوتا ہے کہ گویا میں خود ان حالات کا مورد ہوں۔ لیکن میں اس دوری و مہجوری کو ہرگز اپنے واسطے پسند نہیں کرتا، کیونکہ مقربین بساط قدسی آیات کو جو برکات اور خوبیاں حاصل ہیں، ان کا عشر عشیر بھی دور دستوں کو نصیب نہیں۔ اصحاب صفہ کی جوتی اور دوسروں کا سر۔ اگرچہ خدا کسی مخلص صادق کو بغیر اجر کے نہیں رکھتا، مگر اصحاب الصفہ ما اصحاب الصفہ، کیا ہی صاحب نصیب ہیں وہ لوگ جن کی نظر ہر صبح و مساء اس منظر اطہر پر پڑتی، دولت صحبت کے برکات سے مالا مال ہوتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا، اطوار کا، اخلاق کا، عادات کا، ریاضات کا، مجاہدات کا، محاربات کا کامل نمونہ آپ کی ذات میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ خدا قادر ذوالجلال کی جناب سے ہمیشہ یہی دعا ہے کہ اے قدیر بے نظیر، اپنے برگزیدہ مسیح علیہ السلام کی شرف ملازمت سے فخر و عزت دے۔ قسم بخدا لا یزال کہ تیرے در کی کناشی تخت شاہی سے بہت بہتر ہے۔ شہزادہ صاحب نے مجھ پر سخت افترا باندھا ہے اور حضور کو مجھ سے بدگمان کیا، اگرچہ بندگان عالی کو مجھ جیسے ازل کی پرواہی کیا ہے۔ خدا نے آپ کو وہ رفعت و منزلت بخشی ہے کہ آپ کی ذات مجمع البرکات کو مرجع قدوسیاں بنا دیا، مگر اخفض جناحک للمؤمنین پر غور کر کے اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم پر نظر دوڑا کر اس گستاخی کی جرت ہوئی کہ تھوڑی دیر کے واسطے تضییع اوقات بندگان عالی کر کے عفو تقصیرات کا ملتجی ہو جاؤں اور دست بستہ عرض پرداز ہوں۔ ہر چند نیم لائے کے بخشائش تو برمن منگر بر کرم خیش نگر، برمن منگر بر کرم خیش نگر۔ شہزادہ صاحب کی کتاب کے مضامین مختصراً و مجملاً جہاں تک مجھ کو یاد ہیں ذیل میں ہیں۔ وہ مسیح علیہ السلام کو آسمان پر نہیں سمجھتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس جہان میں خدا نے ان کو چھپایا ہوا ہے، اور توفی کے معنی بھرنے کے کرتے ہیں، یعنی خدا نے ان کو بھر پا کر لوگوں سے کنارہ کر لیا، مگر زندہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دو حلیوں کا بیان جو احادیث میں ہے
سو چونکہ یہ ایک رویا اور کشف ہے، بس ممکن ہے کہ ایک ہی شخص کو انسان کئی مختلف صورتوں میں دیکھے۔ ایک وقت ہم اپنے دوست کو خواب میں کسی صورت میں دیکھتے ہیں، اور پھر اسی دوست کو کبھی خواب میں بصورت دیگر۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف لفظ عیسیٰ یا مسیحی اگر احادیث میں ہوتا تو مسیح کی گنجائش تھی، لیکن ابن مریم سے اصل ہی کا آنا ثابت ہوتا ہے۔ وہ ہم بھی کہتے نہیں مسیح لایا، اصل لایا مگر بطور بروز۔ دیکھ لو اقتباس نام کتاب جس میں لکھے ہیں یہ تمام رموز۔ روحانیت کمل گاہے بر ارباب ریاضت چنا تصرف می فرمایت کہ فائل افعال شامی گردد، وہی مرتبہ را صوفیہ بروز می گویند و باز برانند کہ روح عیسیٰ در مہدی بروز کند و نزول عبارت عظیم بروز است مطابق این حدیث لا مہدی الا عیسی ابن مریم۔ دیکھو صفحہ 52 کتاب اقتباس الانوار من۔ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک نبی کی شہادت نبی ہی دیتا چلا آیا ہے، جیسا کہ اخیر میں مسیح علیہ السلام کی شہادت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بھی ایک شاہد کی ضرورت ہے جو نبی ہو، اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس واسطے مسیح نبوت کی حالت میں تو نہیں آئیں گے بلکہ امتی ہوں گے، مگر نبوت ان کی شان میں مضمر ہوگی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کا مثیل نبی ہوتا ہے، آدم کا مثیل مسیح، موسیٰ کا مثیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایلیا کا مثیل یحییٰ، بس مسیح کا مثیل بھی نبی ہونا چاہیے نہ کہ امتی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسیح موعود کی علامت میں نے ایک نرالی وضع کی نکالی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مسیح دعویٰ کریں گے تو میں ان کے والدین کو تلاش کروں گا، کیونکہ باپ تو اول سے ہی ندارت ہے اور ماں مر چکی ہے، بس اگر اس کے والدین ثابت نہ ہو سکے تو پھر اس کے مسیح ہونے میں کیا شک رہے گا۔ مسیح اسرائیلی کے دوبارہ آنے پر یہ دلیل قطعی پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، اور چونکہ مسیح نے اپنی زندگی عسرت اور ذلت میں گزرانی، اس واسطے وہ عیسائیت کے مصداق نہیں ہو سکتے، کیونکہ وجاہت دنیاوی ان کو بالکل نصیب نہیں ہوئی، لیکن عیسائیت کے مصداق بننے کے لیے خدا ان کو پھر ظاہر کرے گا، اور وجاہت دنیاوی یعنی سلطنت اور حکومت وغیرہ سب لوازمات ان کو حاصل ہوں گے۔ اور حضور علیہ السلام کی ذاتیات پر یہ نکتہ چینیاں کرتے ہیں کہ باوجود مقدرت کے حج نہیں کرتے، ہزاروں روپے کے انعامات کے اشتہارات دیتے ہیں لیکن حج کو نہیں جاتے، براہیم کا بقیہ نہیں چھاپتے، آتم کی پیشگوئی غلط نکلی اس کے رجوع کو ہم یقین نہیں کرتے، لیکرام کی پیشگوئی میں اس کے قتل ہونے کی تصریح نہیں، صرف نسب و عذاب کا جملہ ہے جس میں قتل ہونے کا بیان نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ سچ ہی نکلے تو ظاہر نصیب الاکرام کہ وہ ایک کم حیثیت آدمی تھا، لیکن اس پیشگوئی کے سبب سے وہ برگزیدہ قوم گنا گیا، شہید کے خطاب سے ممتاز ہوا، اس کے پسماندگان کے واسطے ہزاروں روپوں کا چندہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی پیشگوئی تو اپنے حق میں چاہتا ہوں۔ خسوف کی حدیث موضوع ہے مسیح کی، اور مماثلت تو مرزا صاحب میں کچھ بھی نہیں، صرف ایک مماثلت ہے یعنی دشنامدہی۔ گورنمنٹ کی خوشامد، عربی تصنیفات کی بے نظیری کا دعویٰ ہی غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم کے سوا یہ دعویٰ توریت و انجیل و زبور و احادیث نبوی نے بھی نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی الہامی ہے۔ راولپنڈی والے بزرگ کے حالات سے مرزا صاحب واقف تھے اور جانتے تھے کہ یہ شخص وہمی اور بزدل ہے، اس واسطے ان کے حق میں جھٹ پیشگوئی کر دی وغیرہ وغیرہ۔ من الخرافات والہذیانات۔ خاکسار عبد المجید از لدھیانہ، محلہ اقبال گنج، 6 جون 1898۔ اب ہم حق کے طالبوں کے لیے ان بیہودہ اقوال کا رد لکھتے ہیں تا معلوم ہو کہ ہمارے مخالف مولوی اور ان کے اس قسم کے شاگرد کس قدر سچائی سے دور جا پڑے ہیں۔ قولہ، مسیح آسمان پر نہیں بلکہ اسی جہان میں خدا نے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ اقول، یہ دنیا میں کسی کا مذہب نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بعض مخالف مولوی اب آسمان پر چڑھانے سے نومید ہو کر اپنے فرضی مسیح کو زمین میں چھپانے کی فکر میں لگ گئے، مگر یاد رہے کہ کسی فرقہ متقدمین یا متاخرین نے یہ نہیں لکھا کہ مسیح کو اسی جہان میں خدا تعالیٰ نے چھپایا ہے۔
ہاں، مسلمان صوفیوں کے ایک گروہ کا یہ مذہب ہے کہ مسیح کا آسمان سے فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہونا باطل ہے، لیکن یہ صورت ایمان بالغیب کے مخالف ہے، اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ جب فرشتے زمین پر اترتے نظر آئیں گے تو اس وقت دنیا کا خاتمہ ہوگا اور اس وقت کا ایمان منظور نہ ہوگا، اور فرماتا ہے کہ فرشتوں کو زمین پر اترتے دنیا کے لوگ ہرگز دیکھ نہیں سکتے، اور جب دیکھیں گے تو اس وقت یہ دنیا نہیں ہوگی۔ سو جب کہ قرآن شریف کے نصوص صریحہ اور آیات قطعیت الدلالت سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ فرشتوں کا نزول اس وقت ہوگا کہ جب کہ ایمان لانا بے فائدہ ہوگا، جیسا کہ جان کندن کے وقت جب فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ وقت ایمان لانے کا وقت نہیں ہوتا، تو اس صورت میں یا تو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ مسیح کے نزول کے بعد ایمان نفع نہیں دے گا، مگر یہ عقیدہ تو صریح باطل ہے، کیونکہ اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ مسیح کے نزول کے وقت اسلام دنیا پر کثرت سے پھیل جائے گا اور ملل باطلہ ہلاک ہو جائیں گی اور راست بازی ترقی کرے گی۔ پس جب کہ یہ عقیدہ رکھنا درست نہ ہوا تو بالضرورت برعایت نصوص صریحہ قرآن شریف کے اس دوسرے پہلو کو ماننا پڑا کہ فرشتوں کا اور ان کے ساتھ مسیح کا نازل ہونا ظاہر طور پر معقول نہیں ہے، بلکہ بوجہ قرینہ بینہ نص صریح قرآن کے اس نزول کے تعویلی طور پر مانے ہوں گے، کیونکہ جسمانی طور پر حضرت عیسیٰ کا آسمان سے فرشتوں کے ساتھ نازل ہونا نص صریح قرآن سے مخالف اور معارض پڑا ہے۔ یہی مشکل تھی جو اکابر اسلام کو پیش آئی، اور اسی مشکل کی وجہ سے امام مالک رضی اللہ عنہ نے کھلے طور پر بیان کر دیا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، اور اسی وجہ سے امام ابن حزم بھی ان کی فوت کے قائل ہوئے۔ حاشیہ: غالباً یہ لفظ موت ہے، کاتب سے سہون فوت لکھا گیا ہے، ناشر۔ اور اسی وجہ سے تمام اکابر علماء معتزلہ کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے۔ قرض آسمان سے نازل ہونے کا بطلان نہ صرف آیت قل سبحان ربی بنی اسرائیل 94 سے ثابت ہے، بلکہ یہ تمام آیتیں جہاں لکھا ہے کہ جب فرشتے نازل ہوں گے تو ایمان بے فائدہ ہوگا اور وہ فیصلے کا وقت ہوگا، نہ بشارت اور ایمان کا وقت، بلند آواز سے پکار رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا آسمان سے فرشتوں کے ساتھ اترنا سراسر باطل ہے، اور اگر یہ باطل نہ ہوتا تو دنیا میں یعنی گزشتہ زمانے میں اس کی کوئی نظیر بھی ہوتی۔ حاشیہ: یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جس قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف عجوبے منسوب کیے گئے ہیں ان کی نظیر ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ایک قوم نے ان کو خدا کر کے مان لیا ہے۔ پھر اگر حضرت عیسیٰ کے کاموں اور ذات اور صفات کی نظیر نہ ہو تو یہ خصوصیت جاہلوں کی نظر میں ان کی خدائی پر ایک دلیل ٹھہرتی ہے۔ چنانچہ پادریوں کا آج کل پیشہ ہی یہی ہے کہ وہ خصوصیات اور خوارق پیش کر کے ان کی خدائی پر ایک دلیل قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی خدائی پر یہ دلیل پیش کی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو فی الفور خدا تعالیٰ نے اس قسم کی پیدائش کی بلکہ اس سے بڑھ کر نظیر پیش کر دی اور فرمایا ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، آل عمران 7، اور نظیر ایسی پیش کی کہ جو عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک مسلم اور بدیہیات اور معتقدات میں سے تھی، اور یقیناً اس وقت عیسائیوں نے مسیح کی الوہیت کے لیے یہ حجت بھی پیش کی ہوگی کہ وہ زندہ آسمان پر موجود ہے، لہذا اس کے رد میں خدا تعالیٰ کو خود مسیح کے اقرار کے حوالے سے یہ کہنا پڑا فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، المائدہ 118۔ غرض قرآنی تعلیم یہ ہے کہ مسیح کے خوارق اور ذات اور صفات میں کوئی بھی خصوصیت نہیں ہے مگر کون بیان کر سکتا ہے کہ کبھی کوئی شخص کسی جسم عنصری کے ساتھ عالم بیداری میں آسمان پر جا کر پھر واپس آیا؟ اگر خدا تعالیٰ کی یہ سنت تھی تو گویا دیدہ و دانستہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایلیا کے دوبارہ آنے کے مقدمے میں یہودیوں کے روبرو شرمندہ کیا، اور یہ کہنا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے باہم مل کر اس قصے کو تعریف کر دیا ہوگا، یہ اس درجے کی حماقت ہے جس پر بچے بھی ہنسیں گے۔ غرض مسیح کا آسمان سے اس طرح پر نازل ہونا جیسا کہ ہمارے مخالف انتظار کر رہے ہیں قرآن کے نصوص صریحہ کے مخالف ہے۔
ایک گروہ اکابر صوفیہ نے نزول جسمانی سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ مسیح موعود کا نزول بطور بروز کے ہوگا۔ چنانچہ کتاب اقتباس الانوار میں جو تصنیف شیخ محمد اکرم صابری ہے، جس کو صوفیوں میں بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے، جو حال میں مطبع اسلامیہ لاہور میں ہمارے مخالفوں کے اہتمام سے ہی چھپی ہے، یہ عبارت لکھی ہے: روحانیت کمل گاہے بر ارباب ریاضت چنا تصرف بھی فرماید کہ فاعل افعال شامی گردد، وہی مرتبہ را صوفی بروز می گویند و در شرف خصوص الحکم می نویسد، یعنی بغرض بیان کردن نظیر بروز می گوید کہ محمد بود کہ بصورت آدم در مبدأ ظہور نبود، یعنی بطور بروز در ابتدائے عالمی روحانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم در آدم متجلی شد و ہم او باشد کہ در آخر بصورت خاتم ظاہر گردد، یعنی در خاتم الولایت کہ مہدی است، نیز روحانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بروز و ظہور خواہد کرد و تصرف ہا خواہد نمود، وہی را بروزات کمل گوین نتناسو و باز بر آنند کہ روح عیسیٰ در مہدی بروز کند و نزول عبارت از ہمی بروز است مطابق این حدیث کہ لا مہدیہ الا عیسیٰ ابن مریم۔ اور یہ بروز کا عقیدہ کچھ نیا نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی پہلی کتابوں میں بھی اس عقیدے کا ذکر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ملاکی نبی کی کتاب میں جو ایلیا کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس کو یہود اپنی غلطی سے یہی سمجھتے رہے کہ خود ایلیا نبی ہی آسمان پر سے نازل ہوگا، آخر وہ بھی بروز ہی نکلا اور ایلیا کی جگہ آنے والا یحییٰ نبی ثابت ہوا۔ اور یہود کا یہ اجماعی عقیدہ کہ خود ایلیا ہی دوبارہ دنیا میں آ جائے گا جھوٹا پایا گیا۔ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی بروز کا عقیدہ تھا اور پھر غلطیوں کے ملنے سے اسی عقیدے کو تناسخ سمجھا گیا۔ قولہ توفی کے معنی بھرنے کے ہیں۔ اقول یہ بیہودہ خیالات ہیں۔ بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے ثابت ہو چکا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا کہ یہ معنی ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا۔ چنانچہ امام بخاری نے اسی مقام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لکھ کر جس میں کما قال العبد الصالح ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہی معنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ پھر بعد اس کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں قرآن نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول میں بھی یہی آیا۔ دوسرے معنی کرنے یہودیوں کی طرح ایک خیانت ہے۔ غور کر کے دیکھ لو کہ تمام قرآن میں بجوز روح قبض کرنے کے توفی کے اور کوئی معنی نہیں، تمام حدیثوں میں بجوز مارنے کے اور کسی محل میں توفی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ تمام لغت کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ جب خدا تعالیٰ فاعل ہو اور کوئی انسان مفعول بہ، مثلا یہ قول ہو کہ توفی اللہ زیدن، تو بجوز روح قبض کرنے اور مارنے کے اور کوئی معنی نہیں لیے جائیں گے۔ بس جب اس صراحت اور تحقیق سے فیصلہ ہو چکا کہ توفی کے معنی مارنا ہے، اور آیت فلما توفیتنی سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی عیسائیوں کے بگڑنے سے پہلے ہو چکی، یعنی وہ خدا بنائے جانے سے پہلے فوت ہو چکی ہیں، تو پھر اب تک ان کی وفات کو قبول نہ کرنا یہ طریق بحث نہیں بلکہ بے حیائی کی قسم ہے۔ خدا تعالیٰ نے چونکہ ان لوگوں کو ذلیل کرنا تھا کہ جو خواہ مخواہ حضرت عیسیٰ کی حیات کے قائل ہیں، اس لیے اس نے نہ ایک پہلو سے بلکہ بہت سے پہلوؤں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ثابت کیا۔ توفی کے لفظ سے موت ثابت ہوئی، اور پھر آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل آل عمران 145 سے موت ثابت ہوئی۔ حاشیہ: قرآن کے محاورے کے روح سے جہاں کسی امت پر خلط کا لفظ بولا گیا ہے وہاں اس امت کے لوگ مراد لی ہے۔ تم ایک بھی ایسی آیت پیش نہ کر سکو گے جس میں کسی انسانی گروہ کو خلط کا مصداق قرآن نے ٹھہرایا ہو اور پھر اس آیت کے معنی موت نہ ہوں بلکہ کچھ اور ہوں۔ یہی وجہ ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے تمام نبیوں کی موت پر استدلال کیا۔ منہ اور پھر آیت
مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، المائدہ 76 سے موت ثابت ہوئی۔ پھر قرآن شریف کی آیت فیہا تحیون، الاعراف 26 سے موت ثابت ہوئی، اور پھر قرآن شریف کی آیت وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، البقرہ 37 سے موت ثابت ہوئی، کیونکہ ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ آسمان پر جسمانی زندگی اور قرارگاہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آیت رفعہ اللہ الیہ النساء 159 سے موت ثابت ہوئی۔ تمام قرآن میں یہی محاورہ ہے کہ خدا کی طرف اٹھائے جانے یا رجوع کرنے سے موت مراد ہوتی ہے، جیسا کہ آیت ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ الفجر 29 سے بھی موت ہی مراد ہے۔ اور پھر کھانا یا کلان الطعام المائدہ 76 سے موت ثابت ہوئی، کیونکہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی نسبت نفی لوازم حیات کا بیان ہے، جو بدولت التزامی ان کی موت کو ثابت کرتا ہے۔ اور پھر آیت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا مریم 32 سے موت ثابت ہوئی، کیونکہ کچھ شک نہیں کہ جیسا کہ کھانے پینے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بروئے نص قرآنی معطل ہیں، ایسے ہی دوسرے افعال جسمانی زکوٰۃ اور صلاۃ سے بھی معطل ہیں، بلکہ زکوٰۃ تو علاوہ جسمانیت کے مال کو بھی چاہتی ہے، اور آسمان پر روپیہ پیسہ ہونا معلوم۔ انجیل سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک مالدار آدمی تھے، کم سے کم 1000 روپیہ ان کے پاس رہتا تھا، جس کا خزانچی یہودا اسکریوطی تھا۔ اب کیا وہ روپیہ آسمان پر ساتھ لے گئے تھے؟ اور ایسا ہی آیت وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ الحج 6 سے حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن شریف میں باوجود تکرار مضمون اس آیت کے یہ فقرہ کہیں نہیں آیا کہ مِنْكُم مَّن صَعَدَ إِلَى السَّمَاءِ بِجِسْمِهِ الْأُنثُرِيِّ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، یعنی تم میں سے ایک وہ بھی ہے جو جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چڑھ گیا اور پھر آخری زمانے میں دنیا میں واپس آئے گا۔ بس اگر یہ سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجسم عنصری آسمان پر چلے گئے، تو قرآن شریف کی یہ حصر ناتمام رہے گی، کیونکہ آسمان پر چڑھنے کی نسبت خدا نے اس آیت یا کسی دوسری آیت میں ذکر نہیں کیا۔ اور اگر در حقیقت خدا کی یہ بھی سنت تھی تو تکمیل بیان کے لیے اس کا ذکر کرنا ضروری تھا، اور جبکہ کئی دفعہ قرآن شریف میں جوان یا بوڑھا کر کے مارنے کا ذکر آ چکا ہے، تو اس کے ساتھ اس عادت اللہ کا بیان نہ کرنا کہ کسی کو آسمان پر آباد بھی کیا جاتا ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کسی کو ماجسم آسمان پر آباد کر دینا خدا تعالیٰ کی سنتوں میں سے نہیں۔ اور دین کا اکمال جو آیت الیوم اکملت لکم دینکم المائدہ 4 سے سمجھا جاتا ہے، اس بات کو چاہتا ہے کہ اس قسم کے تمام اسرار جو خدا تعالیٰ کی سنت میں داخل ہیں قرآن شریف میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اور جبکہ آسمان پر ماجسم چڑھانا اور وہاں 100 برس تک آباد رکھنا قرآن شریف میں عادت اللہ کے طور پر بیان نہیں کیا گیا، اور صرف جوان کرنا اور پھر بوڑھا کرنا اور مارنا بیان کیا گیا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ وہ دوسرا امر خدا تعالیٰ کی عادت میں داخل نہیں ہے۔ ایسا ہی آیت وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصُ فِي الْخَلْقِ یاسین 69 سے حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جبکہ بموجب تصریح اس آیت کے ایک شخص جو 90 یا 100 برس تک پہنچ گیا ہو، اس کی پیدائش اس قدر الٹا دی جاتی ہے کہ تمام حواس ظاہریہ و باطنیہ قریب الفقدان یا مفقود ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ جو 2000 برس سے اب تک جیتا ہے اس کے حواس کا کیا حال ہوگا؟ اور ایسی حالت میں وہ اگر زندہ بھی ہوا تو کون سی خدمت دے گا؟ اس آیت میں کوئی استثناء موجود نہیں ہے، اور ہمیں نہیں چاہیے کہ بغیر خدا تعالیٰ کے بیان کے آپ ہی ایک استثناء فرض کر لیں۔ ہاں اگر نص صریح سے ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود جسمانی حیات کے جسمانی تحلیلوں اور تنزل حالات اور فقدان قوا سے منزہ ہیں، تو وہ نص پیش کریں، اور یوں ہی کہہ دینا کہ خدا ہر ایک بات پر قادر ہے ایک فضول گوئی ہے۔ اور اگر بغیر سند صریح کے اپنا خیال ہی بطور دلیل مستعمل ہو سکتا ہے، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات پھر زندہ ہو کر جسم عنصری آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اور پیرانہ سالی کے لوازم سے مستثنیٰ ہیں، اور حضرت عیسیٰ سے بدرجہ بڑھ کر تمام جسمانی قوا اور لوازم کاملہ حیات اپنی ذات میں جمع رکھتے ہیں۔
اور آخری زمانے میں پھر نازل ہوں گے۔ اب بتلاؤ کہ ہمارے اس دعوے اور تمہارے دعوے میں کیا فرق ہے؟ اگر قرآن شریف نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت توفی کا لفظ آیا ہے، جیسا کہ آیت وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ وَنَتَوَفَّيَنَّكَ یونس 47 میں ہے، تو یہی توفی کا لفظ حضرت عیسیٰ کی نسبت 2 مرتبہ آ گیا ہے۔ بلکہ اگر سچی گواہی دی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات پانا تمام نبیوں کی وفات سے زیادہ تر ثابت ہے۔ بہت سے نبیوں کی وفات کا خدا تعالیٰ نے ذکر بھی نہیں کیا، لیکن حضرت مسیح کی وفات کا بار بار قرآن شریف میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کی طرف ہی اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ النحل 22۔ یعنی جو لوگ بغیر اللہ کے معبود بنائے جاتے ہیں اور پکارے جاتے ہیں، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ آپ ہی پیدا شدہ ہیں، اور وہ تمام لوگ مر چکے ہیں، زندہ بھی تو نہیں ہیں، اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب بتلاؤ کہ اگر کوئی عیسائی اس جگہ تم پر اعتراض کرے کہ یہ بیان قرآن کا بموجب معتقدات تمہارے خلاف واقعہ ہے، کیونکہ قرآن مسیح ابن مریم کو من دون اللہ سمجھتا ہے، اور کل من دون اللہ معبود کو بغیر کسی استثناء کے مردہ قرار دیتا ہے، اور تم مسیح ابن مریم کو زندہ قرار دیتے ہو، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی من دون اللہ معبود زندہ نہیں ہے۔ بس اگر تم سچے ہو تو قرآن حق پر نہیں ہے، اور اگر قرآن حق پر ہے تو تم دعوی حیات مسیح میں سچے نہیں، تو اس اعتراض کا کیا جواب ہے؟ اور ظاہر ہے کہ قرآن شریف کا یہ فرمانا کہ تمام معبود غیر اللہ اموات غیر احیاء ہیں، اس کا اول مصداق حضرت عیسیٰ ہی ہیں، کیونکہ زمین پر سب انسانوں سے زیادہ وہی پوجے گئے، اور تمام انسان پرستاروں کی نسبت ان کا گروہ کثرت میں، قوت میں، شوکت میں، سرگرمی میں، دعوت شرک میں آگے بڑھا ہوا ہے۔ دیکھو کہ عیسیٰ پرست دنیا میں 40 کروڑ ہے، اور اس قدر جماعت انسان پرستوں کی کوئی اور نہیں، تو اگر قرآن نے ان کو اس آیت سے مستثنا رکھا ہے تو نعوذ باللہ اس سے پایا جاتا ہے کہ منزل قرآن کے نزدیک وہ غیر اللہ نہیں ہے، اور اگر مستثنا نہیں ہے تو یہ تمہارے عقیدے کے مخالف ہے، کیونکہ تمہارے نزدیک عیسیٰ بن مریم اموات میں داخل نہیں، بلکہ آسمان پر بحیات جسمانی زندہ موجود ہیں۔ اب بتلاؤ کہ اگر عیسائیوں کی طرف سے یہ سوال پیش ہو تو تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ پھر ایک جگہ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ کو داخل بہشت ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون۔ الانبیاء 102-103۔ یعنی جو لوگ ہمارے وعدے کے موافق بہشت کے لائق ٹھہر چکے ہیں وہ دوزخ سے دور کیے گئے ہیں، اور وہ بہشت کی دائمی لذات میں ہیں۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہے، اور اس سے بصراحت و بداحت ثابت ہے کہ وہ بہشت میں ہیں، اور ثابت ہوا کہ وہ وفات پا چکے ہیں، ورنہ قبل از وفات بہشت میں کیوں کر پہنچ گئے؟ علاوہ اس کے وہ حدیث جو طبرانی اور کتاب ما ثبت بالسنہ صفحہ 118 میں لکھی ہے، اس سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ان میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 برس کی ہوئی تھی۔ محدثین نے اس حدیث کو اول درجے کی صحیح مانا ہے، اور کوئی جرح نہیں کیا گیا۔ اب بتلاؤ کہ اب بھی حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہوئی یا نہیں؟ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بخاری کی معراج کی حدیثوں میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات بزمرہ اموات دیکھا اور دوسرے عالم میں پایا۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو مردوں سے ان کا کیا تعلق تھا؟ اور یا نبی فوت شدہ کے پاس کیوں کر وہ رہ سکتے تھے؟ مردوں کے پاس وہی رہتا ہے جو مردہ ہو۔ کوئی جو مردوں کے عالم میں جاوے، وہ خود ہو مردہ تب وہ راہ پاوے، کہو زندوں کا مردوں سے ہے کیا جوڑ، یہ کیوں کر ہو کوئی ہم کو بتاوے۔ اور اگر یہ قول ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ پھر میں دنیا میں آؤں گا، تو بروز کے طور پر یہ آنا ہوگا، اور اس سے تو یہ ثابت ہوگا کہ وہ دنیا سے خارج اور وفات یافتہ ہیں، اور جب کہ دنیا سے گئے ہوئے لوگوں کا پھر واپس آنا بجسمہم العنصری عادت اللہ ثابت نہیں ہوتی، تو پھر کیا وجہ کہ اس قول کے اگر صحیح ہو سنت اللہ کے مخالف معنی نہ کیے جائیں، اور کیا وجہ کہ یہ آنا بروزی طور پر نہ مانا جائے؟
جیسا کہ حضرت یوحنا نبی کا دوبارہ دنیا میں آنا تھا۔ کیا حاجت ہے کہ ایسے مجہول الکیفیت مانے لیے جاویں جن کا نمونہ خدا تعالیٰ کی عادتوں میں موجود نہیں اور جن کی پہلی امتوں میں کوئی نظیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہمیں حث اور ترغیب دیتا ہے کہ تم ہر ایک واقعہ اور ہر ایک امر کی جو تمہیں بتلایا گیا ہے پہلی امتوں میں نظیر تلاش کرو کہ وہاں سے تمہیں نظیر ملے گی۔ اب ہم اس عقیدے کی نظیر کہ انسان دنیا سے جا کر پھر آسمان سے دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے کہاں تلاش کریں اور کس کے پاس جا کر روئیں کہ خدا کی گزشتہ عادات میں اس کا کوئی نمونہ بتلاؤ۔ ہمارے مخالف مہربانی کر کے آپ ہی بتلاویں کہ اس قسم کا واقعہ کبھی پہلے بھی ہوا ہے اور کبھی پہلے بھی کوئی انسان 1000-2000 برس تک آسمان پر رہا اور پھر فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے اترا۔ اگر یہ عادت اللہ ہوتی تو کوئی نظیر اس کی گزشتہ قرون میں ضرور ملتی، کیونکہ دنیا تھوڑی رہ گئی ہے اور بہت گزر گئی اور آئندہ کوئی واقعہ دنیا میں نہیں جس کی پہلے نظیر نہ ہو۔ حالانکہ جو امر سنت اللہ میں داخل ہے اس کی کوئی نظیر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، النحل 44، یعنی ہر ایک نئی بات جو تمہیں بتلائی جائے تم اہل کتاب سے پوچھ لو، وہ تمہیں اس کی نظیریں بتلائیں گے۔ لیکن اس واقعہ کی یہود اور نصارہ کے ہاتھ میں بجز ایلیا کے قصے کے کوئی اور نظیر نہیں، اور ایلیا کا قصہ اس عقیدے کے برخلاف شہادت دیتا ہے اور دوبارہ آنے کو بروزی رنگ میں بتلاتا ہے۔ اور ایک بڑی خرابی اس عقیدے میں یہ ہے کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوارے کے ذاتی میں ایک خصوصیت پیدا ہو کر نصارہ کو اپنے عقائد باطلہ میں اس سے مدد ملتی ہے۔ حالانکہ قرآن بار بار یہی کہتا ہے کہ عیسیٰ میں اور انسانوں کی نسبت کوئی امر زیادہ نہیں ہے۔ اب بتلاؤ کہ اگر ایک عیسائی تم پر یہ اعتراض کرے کہ اور انسانوں کی نسبت یسوع میں یہ امر زیادہ ہے کہ تم خود مانتے ہو کہ وہ قریباً 2000 برس سے آسمان پر زندہ موجود ہے، نہ اس کی قوت میں فرق آیا، نہ اس کا جسم لاغر ہوا، نہ اس کی بینائی میں کچھ فطور پڑا، بلکہ بڑے جلال اور پوری قوت کے ساتھ آسمان پر زندہ موجود ہے، اور پھر آخری زمانے میں فرشتوں کے ساتھ جو خدا کا خاص لشکر ہے زمین پر اترے گا۔ جیسا کہ قرآن کے ایک اور مقام میں بھی ہے کہ خدا فرشتوں کے ساتھ آئے گا، تو اس صورت میں خدائی صفات مسیح میں پائی گئیں، اور خصوصیت خود توجہ دلاتی ہے کہ وہ عام انسانوں سے الگ ہے۔ تو ذرا سوچ کر کہو کہ ان باتوں کا کیا جواب ہے؟ یہی وہ خیالات باطلہ ہیں جن کی شامت سے اب تک ہندوستان میں 1 لاکھ سے زیادہ اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا ہے۔ ان سب کا خون ان نادان علماء کی گردن پر ہے۔ خدا تو اپنی آیات ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، آل عمران 60 وغیرہ میں مسیح کی خصوصیت کی بیخ کنی کر رہا ہے۔ ہاں کوئی جاہل اس کی کسی خصوصیت سے دھوکہ نہ کھائے، اور تم لوگ نہ ایک خصوصیت بلکہ بہت سی خارق عادت خصوصیتیں اس کی ذات میں قائم کرتے ہو۔ تمہارے نزدیک وہ اب تک حیات جسمانی سے بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ جیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 60 برس تک ہی عمر پا کر فوت ہو گئے، مگر مسیح ابن مریم اس وقت تک بھی جو 2000 تک عدد پہنچنے لگا زندہ آسمان پر موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بقول تمہارے ایک مکھی بھی پیدا نہ کی، مگر مسیح ابن مریم کے پیدا کیے ہوئے کروڑہا پرندے اب تک موجود ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک مردے کو بھی جو صحابہ کرام میں سے سانپ کے کاٹنے سے مر گیا تھا باوجود اصرار اور الہا صحابہ کے زندہ نہ کر سکے، مگر بقول تمہارے عیسیٰ بن مریم نے 1000 مردے زندہ کیے، اور جو کام حضرت عیسیٰ نے طفولیت میں کیے وہ نعوذ باللہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے زمانے میں بھی نہ دکھلائے۔ اب بتلاؤ یہ تمام خصوصیتیں جن کے تم خود قائل ہو تمہیں اس بات کے ماننے کے لیے مجبور کرتی ہیں یا نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ذات انسانی صفات سے نرالی تھی، یہاں تک کہ بوقت پیدائش کوئی شخص بقول تمہارے مس شیطان سے محفوظ نہ رہ سکا، اور یہ اعلیٰ درجے کی عصمت بھی عیسیٰ بن مریم کو ہی نصیب ہوئی۔ ذرا سوچو کہ ان باتوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا قرآن اس قسم کی خصوصیتوں کو حضرت عیسیٰ کی نسبت تسلیم کرتا ہے؟ اس نے تو مس شیطان کی نسبت بھی تمام نبیوں اور رسولوں کو عصمت کے بارے میں مساوی حصہ دیا ہے، جبکہ کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بنی اسرائیل 66۔ غرض حضرت عیسیٰ کی نسبت کوئی خصوصیت قرار دینا قرآنی تعلیم کے مخالف اور عیسائیوں کی تعلیم ہے، اور جیسا کہ نصوص قطعیہ کے روح سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت ہوتی ہے، ایسا ہی تاریخی سلسلہ کے روح سے بھی ان کا مرنا بپائے ثبوت پہنچتا ہے۔ دیکھو نسخہ مرہم عیسیٰ جس کا ذکر میں مفصل لکھ چکا ہوں ایسی صفائی سے ظاہر کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ
واقع صلیب کے وقت آسمان پر نہیں اٹھائے گئے، بلکہ زخمی ہو کر ایک مکان میں پوشیدہ پڑے رہے اور 40 دن تک ان کی مرہم پٹی ہوتی رہی۔ کیا یہ تمام دنیا کے طبیب، اسلامی اور عیسائی اور مجوسی اور روسی اور یہودی جھوٹے ہیں اور تم سچے ہو؟ اب سوچو، تمہارا یہ عقیدہ آسمان پر اٹھائے جانے کا کہاں گیا؟ یہ نہ ایک نہ دو بلکہ 1000 کتاب متفرق فرقوں کی ہے، جو واقعات صحیحہ کی گواہی دے کر جھوٹے منصوبوں کی کلی کھول رہی ہیں۔ یہ کس سالہ درجے کا ثبوت ہے؟ ذرا خدا سے ڈر کر سوچو۔ پھر یہ بھی آثار میں لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم نبی سیاح تھا، بلکہ وہی ایک نبی تھا جس نے دنیا کی سیاحت کی۔ لیکن اگر یہ عقیدہ تسلیم کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے واقعے پر، جو باتفاق علماء نصارہ و یہود و اہل اسلام ان کی 33 برس کی عمر میں وقوع میں آیا تھا، وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے، تو وہ کون سا زمانہ ہوگا جس میں انہوں نے سیاحت کی تھی؟ آپ لوگ اس قدر اپنے علم کی پردہ دری کیوں کراتے ہیں؟ اگر تقویٰ ہے تو کیوں حق کو قبول نہیں کرتے؟ آپ لوگوں کے پاس بجز ایک لفظ نزول کے ہے کیا؟ لیکن اگر اس جگہ نزول کے لفظ سے یہ مقصود تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ آئیں گے، تو بجائے نزول کے رجوع کہنا چاہیے تھا، کیونکہ جو شخص واپس آتا ہے اس کو زبان عرب میں راجع کہا جاتا ہے، نہ نازل، مع سوائے اس کے جبکہ قرآن میں نزول کا لفظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی آیا ہے اور صحیح مسلم میں دجال کے حق میں بھی آیا ہے، اور عام بول چال اس لفظ کا مسافروں کے حق میں ہے، اور مزید اس مسافر کو کہتے ہیں جو کسی مقام میں فروکش ہو، لیکن خواہ نخواہ نزول سے آسمان سے نازل ہونا سمجھ لینا کس قدر نہ سمجھی۔ پھر میں اصل کلام کی طرف عود کر کے کہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ہی چاہتا ہے، کیونکہ آپ کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو آپ خاتم الانبیاء نہیں ٹھہر سکتے، اور نہ سلسلہ وحی نبوت کا منقطع متصور ہو سکتا ہے۔ اور اگر فرض بھی کر لیں کہ حضرت عیسیٰ امتی ہو کر آئیں گے تو شان نبوت تو ان سے منقطع نہیں ہوگی، وہ امتیوں کی طرح وہ شریعت اسلام کی پابندی بھی کریں۔ حاشیہ: کیونکہ حدیثوں میں آنے والے مسیح موعود کو امتی لکھا ہے، کیونکہ در حقیقت وہ امتی ہے، اس لیے نادان علماء کو دھوکہ لگا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی ٹھہرا دیا، حالانکہ ہمارے دعوے پر یہ ایک نشان تھا کہ مسیح موعود امت میں سے ہوگا، نہیں۔ مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت وہ خدا تعالیٰ کے علم میں نبی نہیں ہوں گے، اور اگر خدا تعالیٰ کے علم میں وہ نبی ہوں گے تو وہی اعتراض لازم آیا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی دنیا میں آ گیا، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا استخفاف اور نص صریح قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے۔ قرآن شریف میں مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں، لیکن ختم نبوت کا بکمال تصریح ذکر ہے، اور قرآن یہ نئے نبی کی تفریق کرنا یہ شرارت ہے۔ نہ حدیث میں نہ قرآن میں یہ تفریق موجود ہے، اور حدیث لا نبی آبادی میں بھی نفی عام ہے۔ بس یہ کس قدر جرت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات کی رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص صریح قرآن کو عمدن چھوڑ دیا جائے، اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے، اور بعد اس کے جو وحی نبوت منقطع ہو چکی تھی پھر سلسلہ وحی نبوت کا جاری کر دیا جائے، کیونکہ جس میں شان نبوت ہوتی ہے اس کی وحی بلا شبہ نبوت کی وحی ہوگی۔ افسوس یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ مسلم اور بخاری میں فقرہ امامکم منکم اور امکم منکم صاف موجود ہے۔ یہ جواب سوال مقدر کا ہے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں مسیح ابن مریم حق میں عدل ہو کر آئے گا، تو بعض لوگوں کو یہ وسوسہ دامنگیر ہو سکتا تھا کہ پھر ختم نبوت کیوں کر رہے گا۔ اس کے جواب میں یہ ارشاد ہوا کہ وہ تم میں سے ایک امتی ہوگا اور بروز کے طور پر مسیح بھی کہلائے گا۔ نوٹ: اگر حدیث میں یہ مقصود ہوتا کہ عیسیٰ باوجود نبی ہونے کے پھر امتی بن جائے گا، تو حدیث کے لفظ یوں ہونے چاہیے تھے: امامکم الذی یسیر من امتی بعد نبوتہ، یعنی تمہارا امام جو نبوت کے بعد میری امت میں سے ہو جائے گا۔ چنانچہ مسیح کے مقابل پر جو مہدی کا آنا لکھا ہے اس میں بھی یہ اشارات موجود ہیں کہ مہدی بروز کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا مورد ہوگا۔ اسی وجہ سے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خلق میرے خلق کی طرح ہوگا۔ اور یہ حدیث کہ لا مہدی الا عیسیٰ ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف کرتی ہے کہ وہ آنے والا ذو البروزین ہوگا، اور دونوں شانیں مہدویت اور مسیحیت کی اس میں جمع ہوں گی، یعنی اس وجہ سے کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اثر کرے گی، مہدی کہلائے گا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہدی تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ الضحیٰ 8۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا، مگر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ مکتبوں میں بیٹھے تھے، اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی استاد سے تمام توریت پڑھی تھی۔ غرض اسی لحاظ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، خدا آپ ہی استاد ہوا، اور پہلے پہل خدا نے ہی آپ کو اقرا کہا، یعنی پڑھ، اور کسی نے نہیں کہا۔ اس لیے آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دینی ہدایت پائی، اور دوسرے نبیوں کے دینی معلومات انسانوں کے ذریعے سے بھی ہوئے۔ سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا، سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا، اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔ سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے، یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔ بس یہی مادویت ہے جو نبوت محمدیہ کے منہاج پر مجھے حاصل ہوئی ہے، اور اسرار دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے۔ اور جس طرح مذکورہ والا وجہ سے آنے والا مہدی کہلائے گا، اسی طرح وہ مسیح بھی کہلائے گا، کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت بھی اثر کرے گی، لہٰذا وہ عیسیٰ بن مریم بھی کہلائے گا۔ اور جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے اپنے خاصہ مہدویت کو اس کے اندر پھونکا۔ نوٹ: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد بھی ہے، اور اس لیے خدا نے عبد نام رکھا کہ اصل عبودیت کا خضوع اور ذل ہے، اور عبودیت کی حالت کاملہ وہ ہے جس میں کسی قسم کا غلو اور بلندی اور عجب نہ رہے، اور صاحب اس حالت کا اپنی عملی تکمیل محض خدا کی طرف سے دیکھے، اور کوئی ہاتھ درمیان نہ دیکھے۔ نوٹ: یہ مرتبہ عبودیت کاملہ جو انسان اپنی عملی تکمیل محض خدا تعالیٰ کی طرف سے دیکھے، بجز اس مہدی کامل کی جس کی عملی تکمیل تمام و کمال محض خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے ہوئی ہو، دوسرے کو میسر نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اپنی جد و جہد اور کوشش کا اثر ضرور ایک ایسا خیال پیدا کرتا ہے کہ جو عبودیت تامہ کے منافی ہے۔ اس لیے مرتبہ عبودیت کاملہ بھی بوجہ اس کے جو مرتبہ مہدویت کاملہ کے تابع ہے، بجوز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوسرے کو بوجہ کمال حاصل نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء فشہدوا انا نشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ منہ۔ عرب کا محاورہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مورم معبد و طریق معبد، جہاں راہ نہایت درست اور نرم اور سیدھا کیا جاتا ہے، اس راہ کو طریق معبد کہتے ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے عبد کہلاتے ہیں کہ خدا نے محض اپنے تصرف اور تعلیم سے ان میں عملی کمال پیدا کیا، اور ان کے نفس کو راہ کی طرح اپنی تجلیات کے گزر کے لیے نرم اور سیدھا اور صاف کیا، اور اپنے تصرف سے وہ استقامت جو عبودیت کی شرط ہے ان میں پیدا کی۔ بس وہ علمی حالت کے لحاظ سے مہدی ہیں، اور عملی کیفیت کے لحاظ سے جو خدا کے عمل سے ان میں پیدا ہوئی عبد ہیں، کیونکہ خدا نے ان کی روح پر اپنے ہاتھ سے وہ کام کیا ہے جو کوٹنے اور ہموار کرنے کے آلات سے اس سڑک پر کیا جاتا ہے جس کو صاف اور ہموار بنانا چاہتے ہیں۔ اور چونکہ مہدی موعود کو بھی عبودیت کا مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوا، اس لیے مہدی موعود میں عبد کے لفظ کی کیفیت غلام کے لفظ سے ظاہر کی گئی، یعنی اس کے نام کو غلام احمد کر کے پکارا گیا۔ یہ غلام کا لفظ اس عبودیت کو ظاہر کرتا ہے جو ذلی طور پر مہدی موعود میں بھی ہونی چاہیے، فتدبر منہ۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی روحانیت نے اپنا خاصہ روح اللہ ہونے کا اس کے اندر ڈالا۔ یاد رہے کہ
خدا تعالیٰ کے لطف اور احسان اس کے انبیاء علیہم السلام پر گوناگوں پیرایوں میں نازل ہوتے ہیں۔ کسی نبی کی علمی اور عملی تکمیل بلا واسطہ ہوتی ہے، اور کسی کی تکمیل میں بعض وسائط بھی ہوتے ہیں، تو یہ خاص فضل کی بات ہے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی تکمیل بغیر واسطہ کسی دوسرے استاد کے ہو کر اسی لحاظ سے آپ کو مہدی کا لقب ملا، ایسا ہی عملی تکمیل بھی بلا واسطہ ہو کر عبد کا لقب ملا، کیونکہ نہ آپ کی تعلیم کسی انسان کی معرفت ہوئی اور نہ آپ کی عملی طاقتیں کسی مہذب مجلس کی صحبت سے پیدا ہوئیں، اور اسی خالص مہدویت کے نام کے لحاظ سے آپ کو بہت سے اسرار اور معارف اور کلمے جامعہ بخشے گئے، یہاں تک کہ قرآن شریف میں اس قدر معارف اور نکات اور علوم حکمیہ الہیہ اور دلائل عقلیہ فلسفیہ اعلیٰ درجے کی بلاغت اور فصاحت کے ساتھ بیان فرمائے گئے کہ وہ ان تمام معارف اور بلاغت کاملہ کے لحاظ سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی معجزہ ٹھہر گیا، جس کی نظیر پیش کرنا تمام جن و انس کی طاقت سے باہر ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلیٰ کمال جس سے آپ کی خصوصیت تھی، مہدویت اور عبودیت ہے۔ آپ کی مہدویت کا ہی اثر تھا کہ اس زمانے کو عام خیال ہدایت یابی کا پیدا ہوا اور دلوں کو خود بخود خدا کی طرف توجہ ہو گئی۔ مہدویت سے مراد وہ بے انتہا معارف الہیہ اور علوم حکمیہ اور علمی برکات ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر واسطہ کسی انسان کے علم دین کے متعلق سکھلائے گئے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے اول درجے کا معجزہ ہے۔ حاشیہ: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین سے مادری زبان سیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا، کیونکہ 6 ماہ کی عمر تک دونوں فوت ہو چکے تھے۔ پس اس واقعے میں بھی شان مہدویت کا ایک راز ہے، یعنی جس کو زبان سیکھنے کے لیے والدین کی تربیت بھی نصیب نہیں ہوئی، اس کی یہ فصاحت اور یہ بلاغت جس کی نظیر کسی عرب نیاد میں نہیں مل سکی، یہ وہ امر ہے جس سے یہ نقطہ صاف سمجھ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں مہدویت کی شان رکھی تھی، اس لیے زبان دانی کے مرتبے میں بھی جو انسانیت کا پہلا مرتبہ ہے، کسی دوسرے کا محتاج نہیں کیا، منہ جن کے ذریعے بے شمار انسانی ایمانی اور عملی قوا کی تکمیل کر کے معرفت تامہ کے بلند مینار تک پہنچ گئے اور عارف کامل ہو گئے۔ مسلمان اگر اس بات پر فخر کریں تو بجا ہے کہ جس قدر ان کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ قرآن شریف کے ذریعے سے اسرار اور علوم اور نکات معلوم ہوئے، اس کی نظیر کسی نبی کی امت میں نہیں۔ اور عبودیت سے مراد وہ حالت انقیاد اور موافقت تامہ اور رضا اور وفا اور استقامت ہے جو خدا تعالیٰ کے خاص تصرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئی، جس سے آپ اس راہ کی طرح ہو گئے جو صاف کیا جاتا اور نرم کیا جاتا اور سیدھا کیا جاتا۔ یہ وہ نمونہ تھا جس کی پیروی سے بے شمار انسان استقامت کاملہ تک پہنچ گئے۔ غرض یہ دونوں کامل صفتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں متحقق تھیں، جو عام ہدایت اور قوت ایمانی اور استقامت کا موجب ہوئیں۔ اور جس طرح جناب کو مہدی اور عبد کا خدا تعالیٰ کی طرف سے لقب ملا تھا، جس کی تشریح ابھی ہو چکی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب ملا، اور جب یہ لقب ان کو عطا ہوا تو خدا نے ان کو ان برکتوں سے بھر دیا جن سے دنیا کو جسمانی طور پر ان کے انفاس سے فائدہ پہنچا۔ اور یہ فوائد اکثر دنیاوی تھے، مثلا لوگوں کی بیماریوں کا ان کی توجہ سے دور ہونا، یا ان کی تنگیوں اور تکالیف کا حضرت مسیح کی ہمت سے رفع ہو جانا، یا ان کی دعاؤں سے ان کا دشمنوں پر فتح پانا، یا کھانے پینے کی چیزوں میں برکت پیدا ہونا۔ مگر وہ برکتیں ان علمی اور روحانی اور غیر فانی اور ایمانی برکتوں کے مقابل پر کچھ چیز نہیں تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو ملی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان روحانی اور غیر فانی اور ایمانی برکتوں میں سے حضرت مسیح نے اپنی امت کو کوئی حصہ نہیں دیا، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ان جسمانی برکتوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو محروم رکھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح میں جسمانی فانی برکتوں کی کثرت تھی، اور روحانی اور ایمانی اور دائمی برکتیں دنیا کو ان سے بہت ہی کم ملی۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا کہ کیا اپنی امت کو تو نہیں شرک سکھایا ہے؟ ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی دائمی برکتیں بکثرت دی گئیں،
اور جسمانی برکتیں بنسبت روحانی کے تھوڑی تھیں، کیونکہ روحانی گویا بے شمار تھیں۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیشگوئیوں میں آنے والے مسیح کی نسبت یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ دونوں قسم کی برکتیں جسمانی اور روحانی پائے گا۔ چنانچہ اشارہ کیا گیا تھا کہ روحانی اور غیر فانی برکتیں جو ہدایت کاملہ اور قوت ایمانی کے عطا کرنے اور معارف اور لطائف اور اسرار الہیہ اور علوم حکمیہ کے سکھانے سے مراد ہے، ان کے پانے کے لحاظ سے وہ مہدی کہلائے گا، اور وہ برکتیں چشمہ فیوز محمدیہ سے اس کو ملیں گی، کیونکہ خالص مہدویت بلا آمیزش وسائل ارضیہ صفت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ علم دین یا محض علم جو علوم دین کی کنجی ہے، دوسرے نبیوں نے انسانوں کے ذریعے سے بھی حاصل کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ زیر تربیت فرعون مصر میں مکتب میں بیٹھے اور علوم مروجہ پڑھے، اور ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توریت کو بتمام کمال ایک یہودی استاد سے پڑھا تھا، لیکن یہ خالص مہدویت کہ کسی انسان سے ایک حرف بھی نہ پڑھا اور آخر خدا نے ہی اقرا کہا، یہ بجوز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کو نصیب نہ ہوئی۔ اسی لیے آپ کتب سابقہ اور قرآن میں نبی امی کہلائے من ہو۔ اس لیے اس لحاظ سے خدا کے نزدیک اس مجدد کا نام احمد اور محمد ہوگا، اور یہ بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ جو جسمانی اور فانی یعنی دنیاوی برکتیں ہیں جو ہمیشہ نہیں رہ سکتی اور محدود اور قابل زوال ہیں، جن سے مراد یہ ہے کہ دوستوں اور غریبوں اور مسکینوں اور رجوع کرنے والوں کی نسبت ان کی صحت اور عافیت یا کامیابی اور امن یا فقر و فاقہ سے مخلصی اور سلامتی کے بارے میں برکات عطا کرنا، اور ظالم درندوں کی نسبت ان کی ہلاکت اور تباہی کے بارے میں جو در حقیقت غریبوں اور نیکوں کی نسبت وہ بھی برکات ہیں، خیر الہی کی بشارت دینا، جیسا کہ حضرت مسیح نے یہودیوں کی تباہی کی نسبت بشارت دی تھی۔ ان برکات کے عطا کرنے کے لحاظ سے اور نیز ان دنیاوی برکات کے لحاظ سے بھی کہ اس زمانے میں انسانوں کی زندگی میں بہت سے وسائل آرام پیدا ہو جائیں گے، وہ عیسیٰ بن مریم کہلائے گا، کیونکہ جو برکات اعلیٰ درجے کی اور بکثرت حضرت مسیح کو دی گئی تھیں وہ یہی ہیں۔ اس لیے آخری امام کے لیے ان برکات کا سرچشمہ حضرت مسیح ٹھہرائے گئے، اور چونکہ حقیقت عیسوی یہی ہے، اس لیے اس حقیقت کے پانے والے کا نام عیسیٰ بن مریم قرار پایا، جیسا کہ مہدویت کے لحاظ سے جو حقیقت محمدیہ تھی اس کا نام مہدی رکھا گیا۔ یہی حکمت ہے کہ جہاں براہین احمدیہ میں اسرار اور معارف کے نام کا ساجد کی نسبت ذکر فرمایا گیا ہے، وہاں احمد کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا یا احمد و فاضت الرحمت والا شفتیک، اور جہاں دنیا کی برکات کا ذکر کیا گیا ہے وہاں عیسیٰ کے نام سے پکارا گیا ہے، جیسا کہ میرے الہام میں براہین احمدیہ میں فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ ایسا ہی وہ الہام ہے جو فرمایا کہ میں تجھے برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یہ وہ سر ہے جو مہدی اور عیسیٰ کے نام کی نسبت مجھ کو الہام الہی سے کھلا، اور وہ پیر کا دن اور 13ویں صفر 1316 ہجری تھا، اور جولائی 1898 کی چوتھی تاریخ تھی جبکہ یہ الہام ہوا، اور اسی کے مطابق میں نے وہ قول پایا جو آثار میں لکھا ہے اور حجج الکرامہ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ مہدی موعود کا بدن 2 حصوں میں منقسم ہوگا، نصف حصہ عربی ہوگا اور نصف حصہ اسرائیلی۔ یہ اسی امر مشترک کی طرف اشارہ تھا، اور اس میں مقصد یہی تھا کہ وہ شخص کچھ تو عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کا وارث ہوگا اور کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا۔ فتدبر۔ اور جس طرح بعض صفات کے لحاظ سے امام موعود کا نام احمد اور محمد رکھا گیا، اسی طرح بعض دوسری صفات کے لحاظ سے عیسیٰ اور مسیح ابن مریم رکھا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ احمد کے نام سے کوئی شخص یہ نہیں سمجھ سکتا کہ حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ جائیں گے۔ اسی طرح عیسیٰ کے نام سے یہ سمجھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آ جائیں گے، یہ غلطی ہے کہ اس پیشگوئی کی سر اور مغز کے نہ سمجھنے سے پیدا ہوئی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ دونوں ناموں میں بروزی ظہور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، چنانچہ شخص موعود کا احمد نام رکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ اس کی صفات میری صفات سے اور اس کی صورت میری صورت سے مشابہ ہوگی،
یہی تقریر تھی جو بروزی ظہور کی طرف اشارہ تھا، یعنی وہ بلحاظ صفات احمدیہ احمد کہلائے گا۔ اسی طرح شخص بعود کا نام عیسیٰ رکھ کر اور پھر اس کی نسبت امامکم منکم اور امکم منکم کہہ کر، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آیا ہے، صاف ہدایت کر دی کہ عیسیٰ سے حقیقی طور پر عیسیٰ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ شخص امت میں سے ہوگا۔ حدیث کے الفاظ میں یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ نبی ہوگا اور پھر امتی بن جائے گا۔ اگر یہی مفہوم حدیث میں مراد ہوتا تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ امامکم الذی سیصیر منکم ومن امتی بعد نبوتہ، یعنی تمہارا امام جو نبوت کے بعد پھر تم میں سے اور میری امت میں سے ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے بخاری کی حدیثوں میں جو دوسری حدیثوں کی نسبت بہت زیادہ صحیح اور نہایت تحقیق سے لکھی گئی ہیں، آنے والے مسیح موعود کے حلیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کے حلیے میں فرق ڈال دیا گیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کا حلیہ کوئی اور لکھا ہے جس میں ان کو سفید رنگ بتلایا ہے، اور آنے والے مسیح کو گندم گوں اور میرے حلیے کے مطابق قرار دیا ہے۔ اب اس سے زیادہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا تفصیل فرماتے؟ آپ نے آنے والے اور گزشتہ مسیح کے دو حلیے ٹھہرا دیے تا لوگ ٹھوکر نہ کھائیں۔ ایسا ہی آپ نے لا نبی آبادی کہہ کر کسی نئے نبی یا دوبارہ آنے والے نبی کا قطعاً دروازہ بند کر دیا۔ پھر آپ نے کما قال العبد الصالح فرما کر صاف کہہ دیا کہ عیسیٰ بن مریم فوت ہو گیا۔ پھر آپ نے الآیات و بعد المئتین کہہ کر مہدی موعود کی پیدائش کو 13ویں صدی قرار دیا۔ پھر آپ نے مسیح موعود کو صدی کے سر پر آنے والا کہا، اور پھر آپ نے لا مہدی الا عیسیٰ کہہ کر عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخص ٹھہرا دیا۔ پھر آپ نے امامکم منکم اور امکم منکم کہہ کر صاف جتلا دیا کہ آنے والے عیسیٰ بن مریم سے صرف ایک امتی مراد ہے۔ ایسا ہی آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 120 برس عمر بیان فرما کر ان کی موت کی حقیقت کھول دی۔ پھر آپ نے آنے والے مسیح کا وقت یاجوج ماجوج کے ظہور کا زمانہ ٹھہرایا، اور یاجوج ماجوج یورپین عیسائی ہیں، کیونکہ یہ نام عجیب کے لفظ سے نکالا گیا ہے جو شعلہ آگ کو کہتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ لوگ آگ سے بہت کام لیں گے، اور ان کی لڑائیاں آتشی ہتھیاروں سے ہوں گی، اور ان کے جہاز اور ان کی ہزاروں کلیں آگ کے ذریعے سے چلیں گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں عیسیٰ بن مریم کو مردوں میں پایا، یعنی حضرت یحییٰ کے پاس دوسرے آسمان پر دیکھا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسیح موعود عیسائی مذہب کے زور کے وقت آئے گا اور صلیبی زور کو توڑے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان دنوں میں اونٹ بیکار ہو جائیں گے، اور یہ ریل کی طرف اشارہ تھا، جیسا کہ قرآن شریف میں بھی ہے۔ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، آپ کے جلیل الشان اہل بیت سے یہ بھی روایت ہے کہ اس وقت رمضان میں خسوف و کسوف ہوگا، اور یہ بھی روایت ہے کہ ان دنوں میں طاعون بھی پھوٹے گی، اور یہ بھی روایت ہے کہ سورج میں بھی ایک نشان ظاہر ہوگا، یعنی ایک ہولناک گرہن لگے گا، اور یہ بھی روایت ہے کہ حج روکا جائے گا، اور یہ بھی روایت ہے کہ ان دنوں میں ایک آگ نکلے گی اور مدت تک اس کی سرخی رہے گی، اور یہ جاوا کی آگ تھی، جیسا کہ عدد الکرامہ میں بھی اس بات کو مان لیا ہے کہ یہ پیش گئی پوری ہو گئی۔ اب بتلاؤ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانوں کے بتلانے میں کون سی کسر رکھی؟ اور امام موعود کی ذات میں آپ نے 2 نشان بیان فرمائے، ایک یہ کہ اس کو اسرار اور معارف عطا کیے جائیں گے، اور وہ دنیا میں دوبارہ ایمان کو اور معرفت کو قائم کرے گا۔ یہ وہ نشان ہیں جن کی وجہ سے وہ مہدی کہلائے گا۔ اور دوسرے نشان دنیاوی برکات کے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے دنیاوی برکات کے نشان ظاہر ہوں گے، اور نیز زمین میں نہایت تازگی اور تراوت پیدا ہو جائے گی، اور آبادی میں بڑی ترقی ہوگی، اور بے وقت کے پھل لوگوں کو ملیں گے، بہت سا حصہ زمین کا زراعت سے آباد ہو جائے گا، نہریں جاری ہو جائیں گی، درندے کم ہو جائیں گے، دنیا پر ایک آرام اور امن کا زمانہ آئے گا، یہاں تک کہ زندے آرزو کریں گے کہ اس وقت ان کے باپ دادے ہوتے۔ اب دیکھو کہ اس زمانے میں میرے ہاتھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرز پر بھی نشان ظاہر ہوئے، کئی بیماروں بے قراروں کی نسبت دعائیں قبول ہوئیں، اور کئی دنیاوی درمانوں کو دوبارہ برکتیں دی گئیں، اور جیسا کہ دشمنوں کے لیے بھی مسیح کی دعاؤں نے اثر کیا تھا، وہ نشان بھی اس جگہ ظہور میں آئے۔ چنانچہ آج ہم نے مقابلے کے بعد کوئی خوشی نہ دیکھی، اور تھوڑی مدت تلخ زندگی میں سرگرداں رہ کر آخر پیشگوئی کے مطابق فوت ہو گیا۔ ایسا ہی لیک رام کا حال ہوا، اور خدا نے پیشگوئی کو پورا کر کے مسلمانوں کو اس کی بد زبانی سے امن بخشا۔ ایسے ہی مسیحی برکات نے
زمانے میں بھی اپنا اثر دکھایا، کیونکہ سکھوں کے عہد میں ہر ایک طور سے مسلمانوں کو دکھ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ بانگ نماز سے منع کیا جاتا تھا۔ گائے کے الزام سے ناحق صدہا خون ہوتے تھے، زمینداروں کو کاشتکاری میں امن نہ تھا، کھلے کھلے ڈاکے پڑتے تھے، بہت سی زمین ویران پڑی تھی، ہمیشہ کی جلا وطنیوں سے ملک تباہ ہو چکا تھا، اور بے امنی کی وجہ سے نہ زراعت کا کچھ معتدل فائدہ ہوتا تھا نہ باغات کا، اور اگر چوروں سے کچھ بچتا تھا تو حکام لوٹ لیتے تھے۔ اب انگریزوں کے زمانے میں وہ دور بدل گیا، اور حقیقت میں ایسا امن ہو گیا کہ بھیڑیا اور بھیڑ ایک جگہ بسر کر رہے ہیں، اور سانپوں کے بچے کھیل رہے ہیں۔ زمین خوب آباد ہو گئی، اور پھلوں کی یہ کثرت ہو گئی کہ بعض پھل 12 مہینے کے قریب رہنے لگے، اور سفر ایسا سہل اور آسان ہو گیا کہ ریل کی سواری نے تمام مشکلات دور کر دیں۔ تار کے ذریعے سے خارق عادت کے طور پر خبریں آنے لگیں، بیماریوں کے لیے نہایت تجربہ کار ڈاکٹر پیدا ہو گئے، نہریں جاری ہو گئیں، پہاڑوں کا سفر نہایت آسان ہو گیا، اور صدہ قسم کی کلیں جو امور معیشت کو سہل اور آسان کرتی ہیں پیدا ہو گئیں، اور صدہ قسم کی تکلیفیں دور ہو گئیں۔ اب حقیقت میں ایک عقل مند آدمی اپنے ان ایام کا خیال کر کے باپ دادوں کے ایام کو افسوس کی نظر سے دیکھے گا، جن کو سفر کے لیے پکی سڑک بھی میسر نہیں آتی تھی۔ ایک ٹٹو پر 25 کوس سفر کرنا 1000 کوس کے برابر تھا، دھوپ ہوتی تھی، پسینے پر پسینہ آتا تھا۔ گرمی کے دنوں میں ٹٹو کی سواری پر یا پیادہ پا ایسا سفر ایک موت ہوتی تھی۔ اب یہ بہار ہے کہ نہایت آرام سے ریل کی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، جا بجا پانی اور کھانے پینے کا سامان موجود ہے، بیٹھے بیٹھے ہر ایک چیز اور جنگل کے عجائبات کو دیکھ رہے ہیں۔ گویا ایک نظارہ گاہ ہے، جس قدر روپیہ خرچ کریں اسی قدر ریل میں آرام کے سامان موجود ہیں۔ پر اس وقت اگر دنیا کی حالت تمدن پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ 1000 در 1000 آرام کے سامان میسر آ گئے، اور بے شمار دنیاوی برکتیں نازل ہو گئی ہیں، اور سب کے علاوہ سلطنت میں نہایت امن ہے۔ قواعد اور قوانین کی پابندی کے نیچے محکوم اور حاکم برابر چل رہے ہیں، ایک ذرہ بھی حکومت نمائی نہیں۔ بس یہ وہی زمانہ تھا جس کی نسبت خبر دی گئی تھی کہ مسیح موعود کے وقت میں ایسا زمانہ ہوگا، اور اس قدر دنیاوی برکات اور دنیاوی امن پیدا ہو جائیں گے۔ اور مسیح موعود کی طرف یہ برکات حدیثوں میں اس لیے منسوب کی گئیں کہ یہ ہمیشہ سے عادت اللہ ہے کہ جس مرد خاص کو خدا تعالی دنیا میں برکات ظاہر کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اس کے زمانے میں جو کچھ برکات ظاہر ہوتی ہیں، خواہ اس کے ہاتھ سے ظہور میں آویں، خواہ کسی اور کے ہاتھ سے ظہور میں آویں، سب اسی کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، کیونکہ اس کے متبرک وجود کی وجہ سے خدا کے فضل ہر ایک طور سے زمین پر وارد ہوتے ہیں، لہذا وہ تمام برکات اسی کے لیے ہوتی ہیں۔ اگرچہ دنیا اس کو اوائل حال میں نہیں پہچانتی، مگر آخر پہچان لیتی ہے۔ میں نے بار بار کہا اور اب بھی کہتا ہوں کہ انسانوں کی عافیت اور برکت کے لیے میری دعاؤں اور میری توجہ اور میرے وجود کو اور تمام انسانوں کی نسبت زیادہ دخل ہے۔ کوئی نہیں جو ان امور میں میرا مقابلہ کر سکے، اور اگر کرے تو خدا اس کو ذلیل کرے گا۔ میری نسبت خدا نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی خدا ایسا نہیں کہ اس قوم اور اس سلطنت پر عذاب نازل کرے جس میں تو ہے، اور فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم انہ آول قریہ۔ اس الہام میں وہ حنوز اجمال ہے، مگر جیسا کہ ظاہر الفاظ سے سمجھا جاتا ہے یہی معنی ہے کہ جس گاؤں میں تو ہے خدا اسے طاعون سے یا اس کی آفات لاحقہ سے بچائے گا۔ بہرحال یہ وہی دنیاوی برکات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، یعنی ان میں بڑا کمال یہی تھا کہ ان کی ہمت اور توجہ اور دعا مخلوق کی عافیت عامہ کے لیے مؤثر تھی، تو یہی صفات اس عاجز کو بخشی گئیں۔ چنانچہ براہین میں بھی یہ الہام ہے کہ امراض الناس و برکاتہ، اور ایک یہ بھی الہام ہے یا مسیح الخلق ادوانا، یعنی اے مسیح جو خلقت کی بھلائی کے لیے بھیجا گیا، ہمارے طاعون کے دفع کے لیے مدد کر۔ سو یاد رکھو کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ قریب ہے کہ لوگ ان برکات کو بکثرت دیکھیں گے۔ اب یہ زمانہ جس میں ہم ہیں ایسا زمانہ ہے کہ 2 قسم کے برکات اس میں ترقی کرتے جاتے ہیں، اور اس درجے پر ہیں کہ اگر ان برکات کی نظیر گزشتہ زمانوں میں تلاش کی جائے تو ہرگز نہیں ملے گی۔ پہلی دنیاوی برکات، دیکھنا چاہیے
کہ بنی آدم کے لیے کس قدر ان کی اقامت اور سفر اور صحت اور بیماری اور خوراک اور پوشاک کے لیے سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں اور کس قدر امن حاصل ہو گیا ہے۔ کیا ہمارے وہ بزرگ جو اس زمانے سے 200 برس پہلے فوت ہو گئے، انہوں نے اس قسم کے آرام پائے تھے؟ دوسری برکات روحانی امور کے متعلق ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ جس قدر اس زمانے میں ہزارہا کتابیں چھپ کر شائع ہوئیں، ہزارہا اسرار علم دین کھل گئے، قرآنی معارف اور حقائق ظاہر ہوئے، کیا ان باتوں کا پہلے نشان تھا؟ اور یہ دونوں قسم کی برکتیں امام موعود کی نسبت حدیثوں میں منسوب کی گئی ہیں، کیونکہ ان تمام برکات کا در حقیقت فاعل خدا ہے، اور خدا نے صرف امام کے زمانے کو متبرک ظاہر کرنے کے لیے یہ برکتیں ظاہر کیں۔ یہ برکتیں ایک تو وہ ہیں جو خاص امام موعود کے ذریعے سے ظاہر ہوئیں اور ہو رہی ہیں، اور دوسری وہ جو اس کے زمانے میں ظاہر ہوئیں، اور خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں قسم کی برکتیں ایک ہی سرچشمہ سے ہیں۔ اب ہر ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ یہ برکتیں جو دنیا میں ظاہر ہو رہی ہیں دو رنگ رکھتی ہیں۔ ایک وہ رنگ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے مشابہ ہے، کیونکہ ان کے اکثر معجزات دنیاوی برکات کے رنگ میں تھے۔ نوٹ: کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمت اور توجہ دنیاوی برکات کی طرف زیادہ مصروف تھی، اس لیے ان کی امت میں یہ اثر ہوا کہ رفتہ رفتہ دین سے تو وہ بکلی بے بہرہ ہو گئے، مگر دنیا کی برکتیں جیسا کہ علم طبی، علم ڈاکٹری، علم تجارت، علم فلاحت، علم جہاز رانی اور ریل رانی وغیرہ اس میں بے نظیر ہو گئے۔ برخلاف اس کے دینی عمیق اسرار مسلمانوں کے حصے میں آئے اور دنیا میں پیچھے رہے۔ روحانی برکات کی یادگار کے لیے قرآن شریف بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دائمی معجزہ دیا گیا جو بموجب منطوق آیت فیہا کتب قیمہ تمام دینی معارف کا جامع ہے۔ منہ دوسرا رنگ ان برکتوں کا وہ ہے جو ہمارے سید و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات روحانیت سے مشابہ ہے، کیونکہ آپ کا کام اسرار اور معارف اور علوم الہیہ کو پھیلانا تھا، اور آپ کی دعا اور توجہ اور ہمت یہی کام کر رہی تھی۔ تو اس زمانے میں اسرار اور معارف اور علوم حکمیہ بھی پھیل رہے ہیں، اور یہ دونوں قسم کی برکتیں یعنی جسمانی اور روحانی عام طور پر بھی دنیا میں ظاہر ہو رہی ہیں، یعنی بالواسطہ اور خاص طور پر بھی ظاہر ہو رہی ہیں، یعنی بلا واسطہ امام موعود سے صادر ہو رہی ہیں۔ بس چونکہ دنیاوی برکتیں عیسیٰ صفت انسان کی تجلی کو چاہتی تھیں، اور روحانی برکتیں محمد صفت انسان کے ظہور کا تقاضا کرتی تھیں، اور خدا وحدت کو پسند کرتا ہے نہ تفریقہ کو، اس لیے اس نے یہ دونوں شانیں ایک ہی انسان میں جمع کر دیں تا دو کا بھیجنا موجب تفریقہ نہ ہو۔ تو ایک ہی شخص ہے جو ایک اعتبار سے مظہر عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے اعتبار سے مظہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی سر اس حدیث کا ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، اور یہی سر ہے کہ جو احادیث میں امامت کا کام مہدی کے سپرد بیان کیا گیا ہے اور قتل دجال کا کام مسیح کے سپرد ظاہر فرمایا گیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ امامت امور روحانیہ میں سے ہے جس کا نتیجہ استقامت اور قوت ایمان اور معرفت اور اتباع مرضات الہی ہے جو اخروی برکات میں سے ہے، لہذا اس قسم کی برکت برکات محمدیہ میں سے ہے، اور دجال کی شوکت اور شان کو صفحہ زمین سے معدوم کرنا جس کو قتل کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے یہ دنیاوی برکات میں سے ہے، کیونکہ دشمن کی ترقی کو گھٹا کر ایسا کالعدم کر دینا، گویا اس کو قتل کر دینا، یہ دنیا کے کاموں میں سے قابل قدر کام ہے، اور اس قسم کی برکت برکات عیسویہ میں سے ہے۔